ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام کچھ تھوڑا ہٹ کر ہے، جس کا نام ہے کہانیوں والا پیار، اور اس کے رائٹر ہے فلکو تنویر، اور یہ ایک مکمل ناول ہے اور ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، کیونکہ نام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تو کہانی بھی ہوپفلی کہ ڈفرینٹ ہی ہو۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ بارش کی پہلی بوند نے جیسے ہی دھرتی کا ماتھا چھوا تو چند گھڑیاں ہی بیتی تھی کہ بارش نے راگ ملہار گانا شروع کیا، لیکن اس راگ کی لے میں اداسی کی لہریں موجزن تھیں۔ ٹپ ٹپ گرتی بوندیں، چھتریاں تانے، فٹ پاتھ پر چلتے لوگ، سڑک پر رکی ہوئی گاڑیاں، شام کے نیلگوں روشنی میں کھلتی رات کی سیاہی اور اسٹریٹ پولز کی جلتی زرد روشنیاں۔ ٹیکسی کے شیشے پر بارش کی بوندوں کی لکیروں میں گھلی زرد روشنیوں کے پار منظر بہت مسحور کن تھا۔ وہاں ٹریفک سگنل گرین ہوا اور اسی وقت کسی نے دھڑاک سے ان ڈرائیور کی ٹیکسی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ بارش میں بھیگ چکی اس کی لٹیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں اور وہ ان لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، ڈر تھا اور بہت سی چیزوں کو سیٹ پر رکھتے ہاتھوں میں شتابی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کو دیکھ رہا تھا اور ڈرائیور بھی۔ اب پیچھے مڑ کر کہنے لگا، او بی بی، اترو، یہ اسپیشل رائڈ ہے۔ لڑکی اپنی ساری چیزیں رکھ کر اب اپنی طرف مڑے ڈرائیور کی آنکھوں میں غصے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ایک نظر اس کو دیکھا جو خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اس کو اتارتا ہوں۔ اتریے میڈم، آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لڑکی نے سر گھما کر اس کو دیکھا اور اس کو اشارے سے کچھ کہنے لگی۔ وہ جو یہ توقع کر رہا تھا کہ لڑکی ڈرائیور کو روتے ہوئے اپنا فریاد سنائے گی، نہ صرف وہ یوں اچانک لڑکی کے اس کی جانب مڑنے پر سٹ پٹایا، بلکہ اس کے یوں اچانک اشاروں سے بات کرنے پر حیرانی سے اس کو دیکھے گا۔ کیا وہ ابھی اس کی سوچ مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ ڈرائیور اپنی تیز چبھتی ہوئی آواز میں بولا، بی بی گونگی ہو کیا؟ اترو۔ ڈرائیور کا انداز بہت تلخ تھا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنا موبائل کھولا اور نوٹس کھول کر لکھا، پلیز مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے ہاسپٹل جلد ہی پہنچنا ہے، پلیز۔ مصطفیٰ کی آنکھیں ہمدردی سے بھر گئیں۔ وہ اس کو جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ڈرائیور ایک بار پھر سے بولا، اترو بی بی، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ڈرائیور کا لہجہ ویسے ہی غصے سے بھرا اور سخت تھا، اور اب تو وہ اس کے ساتھ اشارے بھی کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو سخت لہجے میں کہا، یہ کس انداز میں آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ گاڑی چلائیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے بیٹھنے سے۔ اسی وقت پیچھے گاڑی نے ہارن بجایا تو ڈرائیور نے ایک سلگتی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے چلانے لگا۔ مصطفیٰ اب اس لڑکی کی طرف مڑا اور موبائل کھول کر نوٹس کا ایپ نکال کر لکھا، ریلیکس، آپ کو کس ہاسپٹل جانا ہے؟ RMI۔ اوکے۔ مصطفیٰ نے اپنا موبائل بند کیا اور پھر ڈرائیور سے مخاطب ہوا، بھائی انہیں RMI جانا ہے، آپ انہیں RMI چھوڑ دیں۔ اس کا لہجہ نرم اور دھیما تھا، لیکن بھائی پہلے آپ کو ڈراپ کرنا چاہیے نا۔ ڈرائیور کا لہجہ ایسا تھا جیسے اس کو مصطفیٰ کا کہنا برا لگا۔ کچھ لہجے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نیت کو کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسا ہی لہجہ وہ اب محسوس کر چکا تھا۔ اگرچہ وہ پہلے ہی اس لڑکی کو حفاظت کے ساتھ اس کی منزل تک چھوڑنے کا سوچ چکا تھا، لیکن اب تو اس نے اپنے فیصلے کو مزید پختہ کر لیا۔ نہیں، آپ پہلے انہیں RMI چھوڑیے، پھر مجھے۔ ان کو جلدی، اور ویسے بھی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ آپ کو 2 سواریاں ملی ہیں۔ اس نے اگرچہ طنز کیا تھا، لیکن اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ طنز کا اثر زائل ہو گیا۔ ڈرائیور بیک ویو مرر میں اس کو دیکھتے ہوئے کھسیانی مسکراہٹ سجا کر بولا، بات سواریوں کی نہیں ہے، بات قاعدے اور قانون کی ہے۔ خیر، میں تو آپ کی وجہ سے ہی کہہ رہا تھا۔ اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے پھر۔ ڈرائیور نے اتنا کہہ کر ایک دفعہ پھر بیک ویو مرر میں دیکھا، لیکن اس بار اس کو نہیں، اس لڑکی کو۔ دودھیا رنگت، گہری نیلی آنکھیں، اس کی پنکھڑی جیسے ہونٹ اور آنکھوں پر گری ایک آوارہ لٹ، وہ یقیناً کوئی حور تھی، بس بیچاری بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نظریں اس کی نیت کی چغلی کھا رہی تھی۔ مصطفیٰ ہنوز اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں ڈرائیور نے بیک ویو مرر میں خود پر جمی مصطفیٰ کی ناگوار نظریں محسوس کی تو گڑبڑا کر سامنے دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ نے آخری نظر لڑکی پر ڈالی جو ہسپتال کی ایک بڑی سی فائل کھولے رپورٹس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔
گود میں دھرے موبائل پر وہ کیلکولیشنز کر رہی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں بہت درد سمویا ہوا تھا اور وہ بار بار پریشانی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ جانے اس بیچارے کا کون پیارا ہسپتال میں ایڈمٹ ہوگا جو یہ اتنی پریشان ہے، مصطفیٰ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے مڑ کر اس کو نہیں دیکھا۔ ویسے بھی وہ اس کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ پریشانی میں یہ بات بھول کر کسی غیر مرد کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہسپتال قریب آیا تو بارش تھم چکی تھی۔ ٹیکسی رکی تو وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر تیار بیٹھی تھی۔ فوراً اتر کر جلدی سے ڈرائیور کو پیسے پکڑا کر جانے لگی۔ وہ جو اس کو پیسے دینے سے منع کرنے ہی والا تھا، مایوسی سے اس کو تقریباً بھاگتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ہر انسان ایسی ادھوری ملاقات میں کہیں سوال چھوڑ جاتے ہیں جن کے جواب پانے کے لیے کچھ دیر ہمارا دل مچلتا ہے، لیکن پھر ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو کر بھول جاتے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی کہانی کیا ہوگی۔ کیا اس کی کہانی بھی مصطفیٰ کی طرح دکھ اور تکلیف سے بھری ہوگی؟ ایسے کئی سوالات اس کے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ جب وہ اپنی منزل پر اترنے والا تھا تو اس کی نظر سیٹ کے نیچے پڑی ڈائری پر پڑی، جو یقیناً جلدی میں اترتے وقت اس کے ادھ کھلے بیگ سے گری ہوگی۔ اس نے فوراً اٹھا کر ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، میرا نام مدینہ ہے اور اس ڈائری میں میری کہانی ہے۔ اگر آپ یہ ڈائری پڑھ رہے ہیں تو پلیز میری اجازت کے بغیر مت پڑھیے، یہ اخلاقی جرم ہے۔ وہ مسکرایا۔ کیا وہ دور اندیش تھی یا اس کا ڈائری کھو جانے کا ڈر اتنا زوراور تھا کہ وہ آج سچ ہو گیا تھا؟ اس نے فوراً ڈائری بند کی اور اس کو واپس کرنے کا ارادہ کر کے اپنے آفس کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو شام کے اندھیرے پھیل چکے تھے۔ گردن میں ہلکی سی اکڑن تھی اور آنکھیں نیند سے بوجھل۔ گھر کا دروازہ کھلتے ہی اس کی پہلی نظر لان میں بیٹھے اس شخص پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں تھکان اور ہونٹوں پر ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ بڑی سفید آنکھوں پر گول فریم والی اینک، سر پر جمے گنتی کے 4-5 بال، بہت پرانا کھلا ڈلا اونی سویٹر اور جھریوں سے بھرے ہاتھ جو اخبار پکڑنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ اخبار پر میلاہٹ دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی پرانا اخبار ہے۔ عبداللہ اس کو میسج کر کے جا چکا تھا۔ ٹریفک کی وجہ سے اس کو تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ اس کی اور عبداللہ کی اکثر گیٹ پر ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو بوٹوں کی ٹک ٹک پر انہوں نے نظریں اٹھائی۔ ان کی نظروں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق تک نہ تھی۔ السلام علیکم، وہ دھیمے لہجے میں بولتا ان کے سامنے رکھی میز پر سے چیزیں سمیٹنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ لہجہ طاہر کی نمی میں گھلا ہوا تھا۔ ان کی نظریں مصطفیٰ سے ہوتی پیچھے ادھ کھلے گیٹ پر پڑی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ دروازہ تو بند تھا تو پھر یہ نوجوان اندر کیسے داخل ہو گیا؟ آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کیسے گھسے؟ وہ حیرانی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ چائے کا کپ اٹھاتا مصطفیٰ کا ہاتھ لمحے بھر کو تھما۔ چائے کے کپ میں سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایک گہری سی سانس خارج کی۔ یہ سانس صبر کی تھی، برداشت کی یا اذیت کی؟ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ نے پھر سے اسموکنگ کی؟ اتنا کہہ کر وہ پھر سے چیزیں سمیٹنے لگا۔ کیا مطلب اسموکنگ کی؟ اور کون ہوتے ہو تم یہ سوال پوچھنے والے؟ ابھی حیدر آئے گا تو شکایت لگاؤں گا میں تمہاری۔ تم وہی ہو نا، اس کا دوست جس کے ساتھ اس نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل کیا تھا؟ ہاں۔ چہرے پر تلملاہٹ لیے، یوں جیسے وہ اس کو پہچان گئے تھے۔ خیر، میرے حیدر کے مقابلے تم بہت اچھے اسٹوڈنٹ تو نہیں، لیکن بقول اس کے تم بہت محنتی ہو۔ مصطفیٰ آرام سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب ان کی بات مکمل ہوئی اور انہوں نے نظریں اٹھا کر اس کا جواب سننے کے لیے توقف کیا تو مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر ان کی کرسی کے پیچھے رکھی ان کی عصا اٹھائی اور ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ شام ہو چکی ہے، ابھی سردی بڑھ جائے گی، آئیے اندر چلیں۔ شام ہو چکی ہے؟ ان کی نظریں مزید حیرت سے پھیل گئی۔ انہوں نے اوپر دیکھا، آسمان پر نیلاہٹ کی چادر میں سیاہی گھلتی جا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، شام ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ ان کو سہارا دے کر لاؤنج میں لے آیا اور ٹی وی آن کیا۔ صوفے پر بکھری چیزیں سمیٹ کر ان کو بٹھایا اور آتش دان میں آگ جلا کر کچن میں چلا آیا۔ شکر تھا کچن میں چیزیں بکھری نہیں تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کچن میں ایک طاہرانہ نظر دوڑائی۔ سنک میں پڑے صبح کے برتن، کل کی لائی گئی گروسری جو وہ اپنی جگہوں پر رکھنا بھول چکا تھا، یعنی اس کے لیے پھر بھی بہت سے کام جمع تھے۔
اس نے آستینے چڑھا کر سب سے پہلے چائے کے لیے پانی رکھا، کیونکہ فی الحال اس کو چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، اور پھر فریج سے سبزیاں نکال کر انہیں دھو کر جگہ سنبھالی اور ایئر پورز لگا کر "I'm miserable now, heaven knows" The Smiths کا "Heaven knows I am miserable now" سننے لگا۔ اس نے سامنے دیکھا، ٹی وی پر نیشنل جیوگرافک کا چینل چل رہا تھا۔ اس کی نظر ٹی وی پر پڑی، جہاں ایک اداس پرندہ درخت پر بیٹھا تھا۔ وائس اوور آرٹسٹ کیا کہہ رہا تھا وہ نہیں سن رہا تھا، لیکن ایسے میں سین بدلا۔ نیچے پین گر گیا، جہاں اسی پرندے کا جوڑا مرا پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ایئر پورز نکالے اور باہر نکل کر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کو اپنی مرحوم بیوی کی یاد ستائے۔ جیسے ہی اس کی نظر ان پر پڑی، وہ پرسکون انداز میں سو رہے تھے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ایک تھکی لیکن محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نیچے گرتے کمبل کو اٹھا کر اچھے سے انہیں اڑایا۔ وہ ہلکا سا کسمسائے۔ "میرے حیدر"۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ہلکی سی اذیت دکھی۔ "جی"، اس نے دھیمے انداز میں کہا، لیکن وہ سو چکے تھے۔ "نہیں بابا، میں ہوں مصطفیٰ"۔ مصطفیٰ نے اذیت بھرے لہجے میں خود کلامی کی۔ مصطفیٰ بابا کے سونے کے بعد کچن میں آ کر چائے پینے لگا تھا۔ چائے میں شاید اس نے زیادہ پتی ڈال دی تھی، اس لیے کافی کڑوی بن گئی تھی۔ "میری زندگی سے تو کم کڑوی ہے"۔ وہ خود اذیتی سے ہنسا تھا۔ اس کی نظریں کھڑکی کے پار اسٹریٹ پولز کی روشنی میں چمکتے بیک یارڈ میں گھوم رہی تھی۔ ایک عجیب سی، روح کو کھوکھلا کر دینے والی ویرانی تھی، ایک وحشت سی تھی۔ کبھی یہ بیک یارڈ شام کے اس وقت کتنا سجتا تھا، سردیوں میں الاؤ کے گرد رکھی کرسیاں، باربیکیو کی بھینی بھینی خوشبو، امی اور بابا کی نوک جھوک، حیدر بھائی اور عدنان بھائی کی ہمیشہ کی بحث، جو یوں معلوم ہوتی تھی کہ جیسے وہ دونوں لڑ رہے ہوں، اور ان سے دور بیٹھا بورنگ حمزہ، جس کو اپنے کورس کی کتابوں سے کبھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ امی نے اپنی بھانجی علینا کا ہاتھ حیدر بھائی کے لیے مانگا، اور بابا نے اپنی بھتیجی سائمہ کا عدنان بھائی کے لیے۔ دونوں بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کا ماحول ایسے چپکے اور اچانک بدل گیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پہلے پہل تو گھر میں خوب رونق لگتی، کبھی سائمہ بھابھی کے میکے والوں کے لیے دعوت سجتی، کبھی علینا بھابھی کے میکے میں ان کے لیے، لیکن رفتہ رفتہ گھر کا ماحول مکدر ہونا شروع ہوا۔ دونوں بھابھیوں میں انبن ہوتی تو یہ خفگیاں بھائیوں تک پہنچتی اور ان کے بیچ پستی۔ امی بہت کوشش کرتی تھی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، دونوں بھابھیوں کے درمیان ہر طرح کا انصاف کرتی، لیکن جب دونوں کے بال بچے ہو گئے تو ایک ایک چیز کا حساب رکھنے لگے، وہیں روایتی شوہروں کے تنخواہوں کے حساب کتاب۔ اس دوران بابا نے حمزہ کی شادی کرنے کی ٹھانی، تو دونوں بھابھیوں سے سبق لیتے ہوئے اس بار حمزہ بھابھی کی شادی پرائے خاندان میں کی گئی۔ شادی ہوتے ہی حمزہ بھائی کو UK میں جاب مل گئی اور وہ فوراً اپنی بیوی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ شروع میں حمزہ لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی پیسے بھیج دیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ ان کے اپنے بھی بہت خرچے تھے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ اس کے دیکھا دیکھی دونوں بھائیوں نے بھی باہر جاب ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کی یہاں اچھی سیکیور جابس تھی، لیکن شاید بند کمروں کے پیچھے ان کے کانوں میں بیویوں کی سرگوشیاں بہت پر اثر تھی کہ انہوں نے باہر سیٹل ہونا چاہا۔ ہر حال میں پہلے حیدر بھائی کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ ابو کو گلے ملتے ہی انہوں نے یہ یاد دہانی کروائی کہ جلد وہ سب وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد عدنان بھائی بھی شفٹ ہو گئے، اور یوں گھر میں رہ گیا وہ، یعنی ان سب کا چھوٹا بھائی مصطفیٰ۔ بھائیوں کی نئی زندگیوں کی الجھنوں میں وہ کہیں کھو سا گیا۔ ایک اندیکھی دوری سی سمٹ آئی تھی اس کے اور اس کے باپ کے درمیان۔ سب بھائیوں کے جانے کے بعد دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بجھ سی گئی۔ ایک عجیب سا خود اذیتی سے بھرا انتظار ان کی آنکھوں میں چمکتا۔ پہلے تو وہ جلدی جلدی بات کر لیا کرتے، لیکن پھر یہ سلسلہ بھی باقی سلسلوں کی طرح سست ہو گیا، اور وجہ بنا وہی پرانا بہانہ، مصروفیت۔ امی گھر کا سارا کام کرتی، ان کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا، لیکن پھر بھی وہ لاکھ منع کرنے کے باوجود کام کرتی۔ وہ جب یونیورسٹی سے لوٹتا تو ان کا ہاتھ بٹاتا، امی کی بوڑھی آنکھوں میں پانی ٹھہر کر جم جاتا، اور وہ مسکرا کر کہتی، یوں جیسے اپنے اندر کے درد پر ہی ہنس رہی ہوں، تمہاری شادی کے دن بھی آ گئے ہیں مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا ہاتھ رکتا، وہ امی کی
آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ جرأت نہیں کر پاتا۔ وہ ہنکارا بھر کر ہلکا سا مسکراتا اور خاموش رہتا۔ امی اس کی خاموشی سے معنی عکس کر کے ہنس پڑتی۔ پھر تم بھی باہر چلے جاؤ گے؟ ان کے لہجے کی اذیت کسی زہر بجھے تیر کی طرح اس کے خون کے لتھڑے دل میں پیوست ہو جاتی۔ وہ سر اٹھا کر امی کو دیکھتا۔ امی، ایسی خود اذیتی کی باتیں مت کریں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ یہ دلاسا تھا، یقین تھا، لیکن امی کو اس گڈریا کے شیر آیا کا یقین ہی ختم ہو چکا تھا۔ ایسا حیدر بھی کہتا تھا۔ تو اگر آپ کو میری زبان کا یقین نہیں ہے تو مت کریں میری شادی۔ اس کو برا لگ جاتا۔ امی فوراً کہتی، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی میں، اور ویسے بھی میں نے کون سا تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنی ہے، لڑکی تو تم خود ڈھونڈو گے۔ یاد ہے نا جب عدنان کی مہندی میں اس کی سالی تمہیں چھیڑ رہی تھی کہ تمہاری شادی زرمینہ سے ہوگی، چچا زاد، اور تم؟ اس نے امی کی بات کاٹی بیچ میں۔ امی وہ مذاق تھا، یہ حق آپ کا ہی ہے، یہ حق میرا نہیں ہے۔ تم نے اپنی بیوی خود پسند کرنی ہے اور باقی کے حقوق و فرائض ہم نے نبھانے ہیں، اس کی تم فکر بالکل مت کرو۔ اس کی بار امی کا لہجہ ہلکا سا تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا، لیکن جانے کیوں اس کا دل اب شادی کے لیے نہیں مانتا تھا۔ اندر ہی اندر وہ ڈر سا گیا تھا کہ ایک انسان ایسے اچانک کیسے بدل جاتا ہے۔ وہ خود کو جتنا مضبوط بنانے کی کوشش کرتا تھا، اندر ہی اندر وہ خود ہی اپنے آپ پر سوال اٹھاتا کہ کیا اس کی شخصیت بھی اسی خمیر سے گندھی ہوئی ہے جو اس کے بھائیوں کی تھی۔ سی اے کرنے کے بعد اس کو جلد ہی ایک اچھی سی فرم میں جاب مل گئی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب حیدر بھائی کا پورے 6 سال بعد پہلا بیٹا ہوا تھا۔ اس دن امی بہت خوش تھی کیونکہ حیدر بھائی پاکستان آ کر ان کا عقیقہ منانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ بچے کے ڈاکومنٹس وغیرہ بنوانے میں کافی ٹائم لگنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ امی کو برا تو لگا لیکن کچھ کہا نہیں۔ انہی دنوں اس کی ملاقات عالیہ سے ہوئی۔ جس فرم میں وہ جاب کرتا تھا اسی فرم میں عالیہ نئی انٹرن تھی۔ عالیہ بے انتہا خوبصورت تھی، درمیانہ قد، گندمی رنگت، پرکشش شہد-آگی آنکھیں اور اس کی سحر انگیز لونگ۔ اس کی پہلی ملاقات کافی فلمی تھی۔ وہ کافی میکر کے سامنے کھڑی برے منہ بنا رہی تھی۔ وہ سمجھا شاید اس کو کافی میکر کا استعمال کرنا نہیں آتا، اس لیے وہ فوراً اس کی مدد کے لیے آگے ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ آواز پر پلٹ کر عالیہ کی شہد آگی آنکھیں مزید چمک اٹھی۔ جی، یہ کافی میکر کے پیچھے دیوار کے ساتھ کاکروچ ہے، اس کو مار دے پلیز۔ مجھے کاکروچ سے ڈر نہیں لگتا، بس بہت ناپسند ہے۔ ناک سکیڑ کر کندھے اچکائے وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، سب مصروف تھے۔ اس نے جلدی سے پین نکال کر ایک دم سے کاکروچ میں گھونپ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مر چکا تھا۔ پھر اس نے نب سمیت اس کو نیچے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اس ملاقات کے بعد ان کے درمیان سلام دعا ہوتی رہی۔ پھر ایک دن عالیہ کے کسی کام میں مدد کے بعد دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، جو رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان ایک نئے جذبے کو پنپنے کا باعث بنا۔ مصطفیٰ کو لگا کہ یہ اچھا موقع ہے، اسے عالیہ کو پرپوز کر دینا چاہیے، اور وہ بہت ڈر رہا تھا، لیکن عالیہ کا رسپانس اس کے توقعات کے برخلاف تھا۔ اس کے ہاں کرتے ہی اس نے امی کو بتایا اور اگلے ہفتے وہ عالیہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ ان کی شادی آنن فانن ہوئی۔ شادی کی پہلی رات اس نے عالیہ کو اپنے سارے ڈر و خوف صاف اور سخت الفاظ میں بتا دیا کہ وہ اس کے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا، لیکن وہ اس کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شادی کے شروعاتی مہینے کافی خوشگوار گزرے۔ پھر ایک رات اچانک امی کو ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ سب بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچے تو وہ دم توڑ چکی تھی۔ وہ رات قیامت سے بھی لمبی اور تکلیف دہ تھی۔ اس کے سارے بھائی 1-2 ہفتے رکے۔ اس دوران اس کا اپنے بھائیوں سے بات کرنے کا ذرا بھی دل نہیں کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ دل کا ایک کونا ان کی نفرت سے بھر چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی اور وہ کافی کا مگ اٹھائے اوپر ٹیرس پر بیٹھا تھا۔ آج اتنے دنوں بعد یادوں کی کھڑکیاں کھلی تو آنکھوں سے نیند کی پریاں ہی روٹھ گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے کمرے میں دیکھا جہاں سائڈ ٹیبل پر آج بھی اس کی شادی کی تصویر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ مزید سپاٹ ہو گیا۔ امی کے فوت ہونے کے بعد گھر میں صرف 3 لوگ رہ گئے، ابو، عالیہ اور وہ۔ عالیہ جاب چھوڑ چکی تھی، اس لیے وہ گھر میں ہی مصروف رہتی۔ البتہ ابو انتہائی تنہا ہو گئے۔ کبھی کبھی اپنے بیٹوں سے بات کر لیا کرتے، لیکن زیادہ وقت ان کا اپنی بیوی اور بچوں کو یاد کرنے میں ہی گزرتا۔ پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کی یادداشت کمزور ہونے لگی۔ پہلے تو مصطفیٰ کو لگا کہ یہ بڑھاپے کا اثر ہے، لیکن اس کو تشویش تب ہونے لگی جب بابا نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟
ان کا لہجہ پہلے تو اس کو مزاحیہ لگا، لیکن ان کی آنکھیں جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ ان کی آنکھوں میں مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوئی رمق ہی نہیں تھی۔ مصطفیٰ کا دل ایک گہرے سمندر میں مستغرق ہوا۔ بابا، یہ میں ہوں، مصطفیٰ آپ کا چھوٹا بیٹا۔ میرا چھوٹا بیٹا تو حمزہ ہے، اور اس کے بعد میں۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا۔ یہ کیسی تکلیف تھی، یہ کیسا لمحہ تھا؟ اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ بابا اس کی بات پر تیزی سے ہنس پڑے۔ ہنسنے کے بعد وہ فوراً اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسی وقت عالیہ بھی کچن سے باہر آئی۔ اپنے شوہر کو یوں سے سکتے میں کھڑا دیکھ اس سے استفسار کرنے لگی، لیکن مصطفیٰ گنگ سا کھڑا تھا۔ اس کو جواب دینے کے بعد عالیہ بھی اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگی۔ ان کا چائے کا کپ مانگ کر پینا بھول جانا، وضو کر کے مسجد جانا بھول جانا، اور ایسی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ مصطفیٰ کا اگلا قدم بابا کو ڈاکٹر سے ملوانا تھا، اور ڈاکٹرز نے یہ صاف بتا دیا تھا کہ انہیں الزائمر ہے۔ یہ انکشاف مصطفیٰ کے لیے بہت دردناک تھا، اور اس سے بھی دردناک ان کا مصطفیٰ کو نہ پہچاننا تھا۔ بابا کو سب بیٹے یاد تھے، ان کے بچپن کے قصے، ان کی جوانی کی کامیابیاں، بچوں کے نام، ان کے بیرونی ممالک میں رہائش۔ سوائے مصطفیٰ کے اس کی ساری زندگی بھائیوں کی زندگیوں کے اتار چڑھاؤ، الجھنوں کے سائے میں گزری تھی، اور اب بھی بھائیوں کے سائے نے ایک بار پھر سے اس کی شخصیت کو گرہن لگا دیا۔ بابا کے الزائمر کے شروعاتی دنوں میں تو اس کو کافی تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس نے اس تکلیف کو بابا کی خدمت میں چھپا دیا تھا۔ ایک دن حمزہ بھائی نے باتوں ہی باتوں میں بابا کی یادداشت کے بابت ذکر کیا تو اس نے دھیمے لہجے میں ان کے الزائمر کے بارے میں بتا دیا، اور وہ یہ آگے سے یہ توقع کر رہا تھا کہ ابھی حمزہ بھائی ان کو اپنے پاس بلانے کا کچھ کہیں گے، لیکن ان کی بات اس کے برخلاف تھی۔ مصطفیٰ، ہم سب بھائی اب باہر ہیں، اور تمہیں ہی بابا کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئی نو بڑے بھائیوں کی باتیں ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کو بری لگتی ہیں، لیکن میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اور اب بابا تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ یہاں تو اتنے مسئلے مسائل ہیں، اوپر سے ملک ریسیپشن، معاشی گراوٹ میں جانے والا ہے، تو مہنگائی الگ۔ بس تم فی الحال بابا کے لیے اپنی دلچسپیوں وغیرہ کو ایک سائڈ پر رکھ دو اور بابا پر فوکس کرو۔ وہ ایک ٹک حمزہ بھائی کی باتیں سن رہا تھا، اندر ہی اندر غصے کا ایک آتش فشاں پھٹنے کو تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار پر دے مارے، یا پھر اندر سے حمزہ بھائی کو نکال کر ان کے گلے پر چھرا پھیر دے، یعنی ان کی خود غرضی پر اس کی کن پٹی کی رگیں پھٹنے کو ہو گئی۔ لیکن اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بنا مسکرائے کہا، جی حمزہ بھائی، اور ٹھک سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ کسی بھی بھائی سے بات کرنے سے گریز کیا کرتا تھا، اور بابا کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی واک کا۔ ان کے ہر دفعہ پوچھنے پر کہ وہ کون ہے، وہ بتایا کرتا تھا کہ وہ ان کا کیئر ٹیکر ہے، اور ان کے بیٹوں نے اس کو ہائر کیا ہے۔ یہ سنتے ہی بابا کی آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک پھیل جاتی، اور آگے کی خود کلامی ان کے بیٹوں کے قصیدوں پر مشتمل ہوتی۔ لیکن اس دوران جانے کب اور کیسے اس کے اور عالیہ کے درمیان ایک دوری سی سمٹ آئی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس سے لوٹ کر آتا، وہ فوراً بابا کے کمرے میں جاتا، خود کھانے سے پہلے ان کو کھانا کھلاتا، اور پھر شام کو ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر واک کرواتا، ان کو وضو کروا کر 5 وقت ان کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا۔ الغرض بعد میں دن کا اس کا آدھا حصہ اس کے باپ کے ساتھ اور آدھا حصہ جاب پر گزرتا۔ پہلے تو عالیہ کے لہجے میں ناگواری عود آئی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے انداز و اطوار میں۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ فوراً لائٹ آف کر کے سو جاتی، یا پھر اس کے سوتے وقت ساری رات لائٹ جلا کر کتاب پڑھتی، مووی دیکھتی۔ وہ پوچھتا رہتا تو وہ آگے سے خاموشی اختیار کر لیتی۔ آخرکار یہ طویل جنگ اس کے میکے روٹنے پر تھمی، اور پھر جب وہ اس کو منانے گیا تو اس کے سسرال میں اس کے لیے ایک عدالت جمع تھی۔ ہم اب اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں جانے دے سکتے۔ اس کی شادی تم سے ہوئی ہے مصطفیٰ، تمہیں اس کو وقت دینا چاہیے، نہ کہ سارا دن باپ کا کیئر ٹیکر بن کر گزار دینا چاہیے۔ یہ اس کی ساس تھی۔ میں نے اس کو ہمیشہ وقت دیا ہے آنٹی، اور کیئر ٹیکر نہیں ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، حق ہے ان کا مجھ پر، اور میرا فرض ہے ان کا خیال رکھنا۔ اس کا لہجہ سخت ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کا لہجہ نرم و دھیما ہی رہا کہ الفاظ کی سختی کہیں پس منظر میں ہی رہ گئی۔ تو کچھ فرض عالیہ کے بھی تم پر ہے نا، کچھ حقوق بیوی کے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، لیکن اس وقت بابا کو میری ضرورت ہے، اور اس بات کی تلقین تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے کہ بڑھاپے میں اپنے والدین کا اتنا خیال رکھنا چاہے جتنا بچپن میں انہوں نے تمہارا رکھا۔ اور یہ خیال تمہارے باقی بھائیوں کو کبھی نہیں آتا، جو ایک کینیڈا میں ہے، ایک UK میں اچھی خاصی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کیا ان کے باپ کا ان پر حق نہیں ہے؟
اس بار پہلی دفعہ عالیہ نے منہ کھولا تھا۔ ان کی بیویاں تو آئے روز فیس بک پر ریسٹورنٹس کی پلس پکس لگاتی رہتی ہیں، روزانہ پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کی وہاں۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں آپ سے، آپ مجھے تھوڑا وقت دیا کریں، کہیں باہر کھانا کھلانے ساتھ لے چلیں اپنے بھائیوں کی طرح، لیکن آپ کو اپنے بابا سے فرصت ملے تب نا۔ دیکھو عالیہ، آئی ایم ریئلی سوری کہ تمہیں ان کی وجہ سے یہ سب جھیلنا پڑا۔ تم مجھے بتا دیا کرو کہ تم کیا چاہتی ہو، میں وہی کروں گا۔ وہ صلح جو انداز میں بولا تھا، کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ ماں اس کی ساس کی زبان پر طوفان کا اعلان مچلا۔ یہ اس گھر میں صرف ایک شرط پر جائے گی۔ ایک طویل وقفہ۔ مصطفیٰ کا دل بیٹھنے لگا۔ اپنے باپ کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھو اور الگ ہو جاؤ باقی بھائیوں کی طرح۔ میں ایسا نہیں کر سکتا آنٹی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ مصطفیٰ کے لہجے میں منت کی نمی در آئی۔ آپ میرے بابا کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیے، اگر آپ کے بیٹے آپ کو یوں چھوڑ کر جائیں تو آپ کو صدمہ نہیں ہوگا؟ میرے باقی بھائیوں میں احساس نہیں ہے لیکن مجھ میں ہے۔ میں اس حال میں بابا کو کسی اور کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بس پھر تمہیں عالیہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اٹل لہجہ۔ ساس کی نظروں میں بالکل ہمدردی نام کی کوئی رمق ہی نہ تھی۔ اس نے عالیہ کو دیکھا۔ عالیہ کی نظریں بھی اب ماں جیسی ہی ہو گئی تھی۔ اس کی منت بھری نظریں بے دردی سے دھتکاری گئی۔ ایک دم سے ان کے بیچ محبت سرد ہو گئی، جیسے موت نے آن لیا ہو، ویسی سرد۔ عالیہ، تم نے کہا تھا کہ مجھے سپورٹ کرو گی ہر حال میں۔ اس نے اب عالیہ کو مخاطب کیا۔ ایسے حالات میں؟ اس کی ساس بیچ میں بولنے لگی۔ پہلی بار مصطفیٰ نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور لہجے میں بھی۔ اس نے ساس کی بات بیچ میں کاٹی۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں۔ سب کو وہاں سانپ سونگھ گیا۔ عالیہ نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی مصطفیٰ اب۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنے خواب دیکھے تھے، میں تو سمجھتی تھی تم بھی اپنے بھائیوں کی طرح ایمبیشیس ہوگے، اپنے کریئر پر فوکس کرو گے، اچھا مستقبل بناؤ گے، لیکن تم اپنے بھائیوں جیسے نہیں ہو۔ جیسی گزر رہی ہے زندگی اسی میں خوش ہو۔ میں نہیں ہوں خوش، مجھے جلن ہوتی ہے۔ مجھے یوں صبر شکر کر کے گزارا نہیں کرنا اور نہ ہی تمہارے باپ کی خدمتیں کرنی ہے۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میری رپورٹس بالکل نارمل ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات مصطفیٰ، تمہارے ساتھ رہ کر مجھے صبر اور شکر کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا، نہ دولت، نہ خوشیاں اور نہ ہی اولاد۔ مجھے اب تم سے ایک چیز چاہیے، طلاق۔ عالیہ کے لہجے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ وہ بالکل صاف لہجے میں ایک ہی فلو میں کہہ رہی تھی۔ اس کو یوں لگا کہ اس کے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ جواب میں کہنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹرز نے اس کی بھی رپورٹس ٹھیک بتائی ہیں، لیکن اس نے خاموشی پر ہی اکتفا کیا۔ جو لکیر ان کے بیچ کھنچ چکی تھی اس کو پاٹنا نہیں چاہتا تھا وہ۔ پورے 2 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے ایک گہری سانس کھینچی۔ ٹھیک ہے۔ عالیہ سے طلاق کے بعد اس کی زندگی ویسی ہی رہی جیسے پہلی تھی۔ بابا کا خیال رکھنا اور جاب پر جانا، ایک عجیب سی خود اذیتی اس کی زندگی میں سمٹ آئی۔ کبھی کبھی وہ مایوسی کی دلدل میں گر جاتا اور اس کے دل میں ہر طرف سے پچھتاوے امڑنے لگتے جو کہ درد کی صورت اختیار کر لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ فرار کے چور دروازے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی باقی بھائیوں کی طرح بے حس بنے۔ آنسو کی ایک طویل لکیر اس کے چہرے پر بہنے لگتی۔ وہ بے بس تھا، وہ انتہائی بے بس ہو چکا تھا۔ دفتر نیچے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ فوراً نیچے کی طرف دوڑا تھا۔ بابا سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے گلاس گرا چکے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ بے بسی بھری کھسیاہٹ سے مسکرائے۔ بچے، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ مصطفیٰ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچانک سے اس پر بابا کی ان کی جوانی کی یادوں نے حملہ کر دیا اور اگلے پل وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ بابا اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھا، ان کو سہارا دے کر وہیل چیئر پر بٹھایا اور ان کو باتھ روم لے کر گیا۔ باتھ روم تک کے راستے میں بابا اسی معصومیت بھری خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ آخر کیوں رو رہا تھا۔ اور وہ یعنی مصطفیٰ اس کو کسی بھی صورت اپنے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے باپ کو وہ یاد نہیں کہ ان کا چوتھا بیٹا بھی ہے؟ بیٹا تو ہے ان کا، یہ حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے نا، اپنے والدین کو بے بس ہوتا دیکھ کر اور اپنے آپ پر انحصار کرتا دیکھ کر۔ اگلی صبح جیسے ہی نماز کے وقت الارم بجنا شروع ہوا تو اس کی آنکھوں میں نیند ایسے سمٹ چکی تھی کہ اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن خود پر جبر کر کے اس نے بابا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اٹھ چکے تھے۔
انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور وضو کروا کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوران بابا اس سے کیا باتیں کر رہے تھے اس کا دھیان ہی نہیں تھا۔ شاید اپنے بچوں میں سے کسی کے بچپن کا قصہ سنا رہے ہوں گے۔ اس کی آنکھیں نیند اور بے خوابی سے بوجھل تھیں۔ نماز کے بعد اس نے بابا کو ناشتہ بنا کر دیا اور اپنے کمرے آ گیا۔ 1-2 گھنٹے نیند لینے کے بعد جب اٹھا تو سورج کی روشنی دیواروں کو ٹاپتی صحن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کافی بنا کر کپ میں ڈالی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھانے لگا۔ وہاں اس کو لیپ ٹاپ کے قریب پڑی وہ ڈائری نظر آ گئی۔ واپس لوٹانے کی غرض سے اس نے وہ ڈائری اٹھائی۔ اسی وقت عبداللہ بھی آ چکا تھا۔ عبداللہ بابا کا کیئر ٹیکر تھا، جس کا کیئر ٹیکنگ کا دورانیہ سحر پیر تک تھا، یعنی اس کے آنے سے پہلے وہ یا تو جا چکا ہوتا ہے یا جانے والا ہوتا ہے۔ BRT میں بیٹھے کافی پیتے ہوئے خود پر خوب جبر کرنے کے باوجود بھی وہ ڈائری کھول بیٹھا تھا۔ اب اس کی نظریں ڈائری میں لکھی اس لڑکی کی آپ بیتی پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے کچھ صفحے پلٹائے۔ یہ شاید اس کی کئی سالوں کی ڈائری تھی۔ صفحات کی خستگی سے صاف ظاہر تھا۔ 12 فروری 2006۔ آج بہت دنوں بعد میں ڈائری لکھ رہی ہوں۔ میرا نئے اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا، لیکن میرا دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کا، اور نہ ہی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے۔ سب مجھے دیکھ کر عجیب عجیب اشارے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شاید وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے لوگوں سے ڈر لگنے لگا ہے، اسپیشلی ثنایا سے اور پاپا سے۔ کلاس روم میں وہ کھڑکی کے دائیں جانب بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے سرما کے سورج کی نارنجی شعاعیں اس کی آنکھوں پر پڑتی اس کو مزید مسحور بنا رہی تھی۔ اس کے سامنے ڈرائنگ کی کاپی پڑی تھی جس پر بنایا گیا اسکیچ اس نے اپنی جان پھونک دی تھی۔ وہاں ایک لڑکی، اس کے بال اتنے ہموار اور گھنے تھے کہ جیسے اس نے اسٹریٹ کروائے ہوں۔ دائیں جانب ایک کلپ لگائے وہ اس کے سامنے آ بیٹھی اور اس کے بغل سے 2 مزید لڑکیاں۔ یہ ثنایا تھی۔ وہ اشارے سے اس کو کچھ بتانے لگی۔ ادینہ اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثنایا تھک ہار کر اس سے ڈرائنگ کی کاپی کھینچنے لگی، لیکن ادینہ نے فوراً اپنی کاپی بند کر کے اپنے گرفت میں لے لی۔ ثنایا کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مڑ کر اپنی دوستوں کو دیکھا۔ لگتا ہے بھیڑ کو بھی آخرکار جرأت آ ہی گئی۔ اچھا بتاؤ، اس کو کیسے سمجھاؤں کہ میرے ڈائیگرام بنائے؟ ایک تو اس گونگی اور بہری کو ہی ہماری کلاس کا ٹاپر ہونا تھا۔ آخری بات پر ناک سکیڑ کر اور بیزاری سے بھویں اچکائی تھی۔ اس کی وہ دوست کہاں ہے جو اس سے اشاروں میں بات کرتی ہے؟ بلاؤ اس کو۔ خولا کے لیے نظریں دوڑائے گی، لیکن خولا فی الحال منظر پر موجود نہیں تھی، اس لیے ثنایا نے اس کا ہاتھ کھینچا اور پین سے اس کی ہتھیلی پر زور زور سے لکھا۔ ڈائیگرامز بنا کر دو۔ پیچھے سے لڑکی نے اس کے ہاتھ پر جنرل پٹخا اور ثنایا مسکراتی جانے ہی لگی تھی کہ ادینہ نے ہاتھ سے اس کا جنرل دھکیلا، یعنی اس کا جواب تھا نہیں۔ اس کی جرأت پر ثنایا کو آگ ہی لگ گئی۔ ہذیانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا جنرل کھینچنا چاہا کہ عین اسی وقت ٹیچر آ گئی تو اس کو چھوڑنا پڑا۔ پوری کلاس میں ثنایا اس کو مڑ مڑ کر دھمکیوں بھری نظروں سے دیکھے گئی تھی۔ جب ثنایا کو ڈائیگرامز نہ بنانے پر باہر نکالا گیا تو اس کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ثنایا ہر کسی کو تنگ کرتی تھی۔ ثنایا ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ کلاس میں سب سے بیچاری اور معصوم ادینہ ہی تھی۔ وہ شروع سے اپنی کلاس فیلوز میں سب سے معصوم اور کمزور لڑکیوں کو تنگ کرتی تھی، لیکن جب سے ادینہ کا ٹرانسفر اس کے اسکول میں ہوا تھا تب اس کو ایک نیا شکار ملا تھا، اور جانے کیوں ثنایا کو اس کی اس کمزوری کا کافی حظ اٹھاتی تھی کہ وہ نہ سن سکتی تھی اور نہ بول سکتی تھی۔ پہلے دن اس کا تعارف کرواتے ہوئے ان کی ٹیچر نے کہا تھا، پیارے بچوں، آج آپ کی کلاس میں ایک اسپیشل بچی آئی ہے، ایک کار ایکسیڈنٹ میں یہ اپنی گواہی اور سماعت کی صلاحیت کھو چکی ہے، اس لیے آپ سب اس کو خوب سپورٹ کریں گے، رائٹ؟ ثنایا نے اپنی دوستوں کو آنکھ ماری کہ ایک نیا شکار مل گیا۔ شروع میں تو ادینہ کافی ڈرتی تھی۔ اس کے ٹیچرز اس کی خوب مدد کرتے تھے اس کی پڑھائی میں، کچھ وہ خود بھی کافی ذہین تھی، اس لیے وہ جلدی سیکھ لیا کرتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی صلاحیت اس کی ڈرائنگ تھی، اور اسی وجہ سے ثنایا اپنے تمام کام اس سے کرواتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ ڈرتی تھی اور اس کے کام کر دیا کرتی تھی، لیکن آج گھر میں ہوئے امی اور بابا کی لڑائی کی وجہ سے وہ کافی اداس تھی، اس لیے وہ ثنایا کو انکار کر چکی تھی۔ نتائج سے باخبر ہوتے ہوئے بھی چھٹی کے وقت جب وہ کوریڈور سے گزر کر مین گیٹ تک جانے ہی والی تھی کہ ایسے میں ثنایا اور اس کے گینگ نے اس کو گھیر لیا۔ ثنایا نے اس کے ہاتھ میں پکڑی اس کی اسکیچ بک کو کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری۔ درد سے کرا کر وہ نیچے جھکی
اس کے بعد والا منظر مزید دل دہلانے والا تھا۔ ثنایا اس کے اسکیچز کو پھاڑ کر اس کے سر پر اڑا رہی تھی۔ وہ رونے لگی تھی، لیکن ثنایا ہذیانی انداز میں اس کے اسکیچز پھاڑتی ہی جا رہی تھی۔ ادینہ نے اٹھ کر اسے اپنی اسکیچ بک چھینی۔ اس میں وہ آخری اسکیچ ہی رہ گیا تھا۔ ثنایا ہنسنے لگی، بالکل پاگلوں کی طرح۔ بلیڈ دو، ثنایا پیچھے کھڑی لڑکی کو کہنے لگی۔ ساری لڑکیوں کے چہرے محض زرد ہو گئے۔ ثنایا، ڈونٹ ڈو دس پلیز، آئی سیڈ بلیڈ دو، وہ چلائی۔ ادینہ جو ان کی گفتگو نہیں سن رہی تھی اور سر جھکائے آنسو بہاتے اپنے آخری بچے اسکیچ کو دیکھ رہی تھی، ایک پیارا سا کپل اور ان کے بیچ کھڑی ایک پیاری سی بچی کا اسکیچ جس کو ثنایا نے بیچ میں پھاڑ دیا تھا، اور اب اسکیچ کے آدھے پھٹے حصے پر وہ بچی اور اس کی ماں تھی اور دوسری طرف اس کا باپ۔ محض ثنایا ادینہ کی آنکھوں میں تیرتے آنسوں میں غصے کے شعلے بھڑکے اور اس نے آگے بڑھ کر ثنایا کو ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر دے مارا۔ ثنایا لڑکھڑا کر گر پڑی اور اسی لمحے ادینہ بھاگ گئی۔ شام کو گھر میں ایک بار پھر سے جھگڑا ہو گیا امی اور بابا کے بیچ۔ وہ دیوار کے کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی کہ ایسے میں پاپا چلائے اور امی کو ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر دے مارا۔ اس کے بعد اس کو یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اور اس کے اپنے ہاتھ میں صبح والا اسکیچ تھا جس کے ایک حصے پر اس کی ماں اور وہ تھی اور دوسرے حصے پر اس کے پاپا۔ نانی کا گھر 2 منزلہ تھا اور ان کے گھر کی دیواریں بوگن ویلیا سے لدی ہوئی تھیں۔ وہ یہاں کافی کم آیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ پاپا تھے جنہیں اس کی ماں پر کافی پابندیاں لگا رکھی تھی کیونکہ دونوں کی محبت کی شادی تھی اور سارے ماموں اس شادی کے کافی خلاف تھے۔ جیسے ہی ٹیکسی ان کے گھر کے سامنے رکی تو دروازہ کھولنے والی روبینہ ممانی تھی جن کے ماتھے ان کو دیکھ کر شکنیں پڑ گئی تھی۔ جیسے ہی امی نے پیچھے سے اپنا سوٹ کیس گھسیٹا، ممانی نے پوچھا، کتنے دن رہنے آئی ہو افشین؟ امی نے مڑ کر دیکھا لیکن ان کو جواب نہیں دیا۔ امی کہاں ہیں؟ روبی ممانی نے ضبط کی گہری سانس اندر کھینچی۔ اپنے کمرے میں۔ امی نے سنتے ہی فوراً اپنا سوٹ کیس گھسیٹا اور نانو کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اندر جاتے ہی وہ نانو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ وہاں کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ امی کیوں اتنا رو رہی ہیں۔ کچھ عرصے سے پاپا اور امی کے بیچ طویل جھگڑے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ آج کا جھگڑا اتنا سنگین ہوا کہ ان کو گھر چھوڑ کر آنا پڑا اور امی اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی دکھ بھری کتھا سنا رہی تھی۔ افشین اور سرفراز نے لو میرج کی تھی اور یہ دونوں کے لیے آسان نہ تھا کیونکہ سرفراز کی امی اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی اور افشین کی شادی روبینہ اپنے بھائی سے۔ دونوں نے اپنے خاندان کو خوب محنت سماجت کر کے منایا۔ بظاہر تو ان کی شادی کو افشین کی ساس اور اس کی بھابھی نے ہنسی خوشی قبول کیا، لیکن اندر ہی اندر دونوں بغض چھپائے بیٹھی تھی۔ شادی کے کچھ سال بہت خوشی سے گزرے۔ جلد ہی اللہ نے ان کو ایک پیاری بیٹی عطا کی، لیکن وہیں روایتی ساسوں کی طرح اس کی ساس نے بھی اپنے بیٹے پر یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بیٹا چاہیے۔ پہل تو سرفراز بھی اس کے لیے سٹینڈ لیتے تھے۔ اس دوران افشین پریگننٹ ہو گئی اور دونوں کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، لیکن ان کی خوشی کا دورانیہ کافی کم تھا۔ ایک دن وہ ڈنر کرنے باہر گئے تھے۔ گھر واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ نے ان سے بہت کچھ چھینا، ادینہ کی گواہی اور سماعت اور ان کا ہونے والا بیٹا، لیکن سب سے بری بات یہ رہی کہ ڈاکٹرز نے 9 دن کے کومے کے بعد افشین کو یہ بتایا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ وہ دن ان کے لیے قیامت کا دن تھا۔ اس کے بعد افشین ڈر سی گئی تھی کہ ان کی ساس سرفراز کی دوسری شادی کر دیں گی۔ وہ سرفراز کو قسمیں دیتی تھی، لیکن اب وہ بھی ماں کی باتوں میں آ چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نرینہ چاہیے تھی۔ یوں آخر کار وہ دوسرا نکاح کروانے والے تھے، لیکن افشین ان سے لڑتی رہی اپنے لیے، اور آخر کار بات اتنی بگڑ گئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اماں، اتنی بے حسی سے کہہ دیا، تم نے مجھے کیا دیا؟ ایک گونگی بہری بیٹی اور ساری عمر کی بے سکونی۔ اماں، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ساری رات روتی رہی۔ ادینہ رات کو اس سے لپٹ کر سوئی تو نہ جانے کیسے افشین کو قرار سا آ گیا۔ انہوں نے رونا بند کیا اور آنسو پونچھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کو اب صرف اس کے لیے جینا تھا اور یہی آخری سچ تھا جو ان کو اپنے حلق تلے اتارنا تھا۔ اس رات افشین کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے جب وہ ادینہ کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کا اسٹاف ماہ قریب آیا
تو ریکارڈ شدہ آواز میں اس کی منزل کا نام پکارا گیا۔ اس نے فوراً ڈائری بند کی اور اگلے ہی پل اس کو گلٹ نے آن گھیرا کہ وہ بنا اجازت کے کسی کی زندگی کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دل میں ڈائری لوٹانے کا پختہ عزم کرتے ہوئے وہ آفس چلا گیا، لیکن پورے راستے میں اس کا دھیان اس لڑکی میں بھٹکا ہوا تھا کہ وہ اتنی پریشان کیوں تھی اور اس کا کون تھا ہسپتال میں۔ اس کے ذہن میں کہیں سوال کل بلا رہے تھے، لیکن اس نے ڈائری مزید نہیں پڑھنی تھی، اور یہ تو طے تھا جب آفس سے فارغ ہوا تو اس نے ان ڈرائیو بک کروائی۔ ہسپتال تک کے راستے میں اس کا دھیان ڈائری میں ہی اٹکا تھا۔ پھر آخرکار اس نے ایک دفعہ پھر سے ڈائری کھولی اور پہلا جملہ اس کی توجہ کھینچنے کا باعث بنا۔ 23 ستمبر 2015۔ آج جانے کیوں میرا دل بہت دھڑک رہا ہے، اتنا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پسلیاں توڑ کر باہر آ نکلے گا۔ مجھے مریم، جبران کی بہن نے آج کہا کہ جب میں جبران کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے اور میں بلش کرنے لگتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ محبت کی علامات ہے۔ شاید اس کی بات ٹھیک ہے، جانے کیوں جب جبران مجھ سے بات کرتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا اور زمین رک سی گئی ہو، لیکن دل میں ایسے احساسات امڑنے لگتے ہیں کہ جیسے میرے ہر طرف پھول کھل گئے ہوں۔ شاید وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے جبران سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے واقعی میں محبت ہو گئی ہے، مجھے حرم سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ حرم کو جبران کتنا پسند ہے، اور اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے جبران سے محبت ہو گئی ہے تو جو گھر کرائے پر نانی نے دیا تھا، مرنے سے پہلے نانی نے وہ گھر امی کے نام کر دیا اور اس پر سارے بھائی خوب بڑھ گئے، لیکن نانی اپنے فیصلے پر قائم رہی اور انہیں دھمکی دی کہ یا تو اس کو اس کا حق دو یا پھر اپنے منہ سی لو۔ انہوں نے منہ سینے پر ہی اکتفا کیا تھا، کیونکہ امی کا جتنا حق بنتا تھا وہ ماموں مل کر بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ گھر نام کرنے سے پہلے روبینہ ممانی کا رویہ امی کے ساتھ نہایت حد تک امیز تھا۔ وہ امی کو خوب طعنے دیتی تھی۔ میرے بھائی کو برا سمجھا تھا، اب دیکھو، جس کے لیے ساری دنیا سے بغاوت کی تھی اسی نے تمہارے منہ پر تھوک دیا، یقیناً اب سکون ملا ہوگا۔ جملہ مکمل کرتے ہوئے دل جلانے کے لیے ایک طویل قہقہ لگاتی امی کچھ نہ کہتی، بس خاموشی ان کا جواب تھی، اور وہ یعنی ادینہ سرفراز۔ اس کی زندگی ویسی ہی تھی، بس اب ثنایا کی جگہ حرم نے لے لی۔ اس کے 3 ماموں تھے، خرم، عرفان اور عبید۔ خرم ماموں کے 2 بیٹے جبران، فائز اور 2 بیٹیاں مریم اور تانیہ تھیں۔ حرم عرفان ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ عبید ماموں کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی اور ان کے 2 جڑواں بیٹے تھے۔ حرم انتہائی نکچڑی منہ پھٹ لڑکی تھی، اور اس گھر میں اس کی بدتمیزی کو بدتمیزی کہنے والا ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی اور ماموں اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب تک وہ اپنے گھر شفٹ نہیں ہوئے، اس کی زندگی احساس کمتریوں کا ہی شکار رہی۔ عرفان ماموں کو حرم سے پیار کرتے دیکھ اس کو اپنے باپ کی خوب یاد ستاتی۔ جب حرم اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس کو اپنی اترن دیتی، تب بھی اس کو کافی تکلیف ہوتی، لیکن وہ چپ تھی، کیونکہ اس کی ماں نے ہی اس کو یہی سکھایا تھا۔ ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں بیٹا، تم خیر ہے، برداشت کر لیا کرو، اور کیا ہی جاتا ہے اگر وہ تمہیں کچھ کہہ دے، وہ ایسی ہی ہے، لیکن زبان کی جتنی کڑوی ہے، دل کی بہت اچھی ہے۔ دل کی بہت اچھی لڑکی اپنے دوستوں کے سامنے اس کی خوب بے عزتی کرتی اور زبان نکال کر اور اشارے سے یہ کہہ کر کہ یہ گونگی ہے تعارف کرواتی تھی۔ اس نے خوش رہنا نہ سہی، برداشت کرنا اور سمجھوتے کرنا سیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا کہ حرم اس کو بہت اذیت پہنچاتی تھی۔ اس کی دوست بھی تو تھی مریم، جس نے بالخصوصاً اس کے لیے سائن لینگویج سیکھی تھی۔ اب تو حرم مریم کا بھی مذاق اڑایا کرتی تھی، لیکن مریم کو اس کی کمزوری پتہ تھی، اس لیے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتی تو حرم خون کے گھونٹ پیتی چلی جاتی۔ اس کی دکھتی رگ یعنی جبران، مریم کا بڑا بھائی۔ جبران انتہائی خوبرو تھا، لمبا قد، چوڑے شانے، ہلکی بڑی شیو اور سحر سموئی آنکھیں۔ وہ جتنا خوبرو تھا اتنا ہی ریزرو، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ حرم کی طرح روڈ نہیں تھا اور اس سے کم از کم اچھے انداز میں بات کر لیا کرتا تھا۔ وہ اس کی پسند کا خیال رکھتا۔ جب کبھی وہ باہر جاتے تو وہ ادینہ کے انکار کے باوجود بھی اس کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور کرتا۔ شاید یہی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو اس کی نظریں آہستہ آہستہ اس کی آمد کی متلاشی رہتی۔ وہ کس وقت اٹھتا ہے؟ اٹھنے کے بعد برآمدے میں لگے بیسن میں منہ دھونے سے پہلے وہ اپنے ملگجے بالوں میں ہاتھ ڈالے اپنی نیند بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ کون سا پرفیوم لگاتا ہے، اور چائے پیتے وقت وہ کس طرح رک کر گرم چائے کو پوری 3 پھونکے مارتا ہے۔ اس کو جبران کی سب عادتیں ازبر تھیں۔
شاید مریم ٹھیک کہتی تھی، اس کو جبران سے محبت ہو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ سیڑھیوں میں بیٹھی کتاب پڑھنے کے بہانے اس کو چائے پیتے دیکھ رہی تھی کہ ایسے میں جبران نے نظروں کی حدت محسوس کرتے ہوئے ان کے تعاقب میں نظریں گھمائیں اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل دھک دھک دھڑکنے لگا کیونکہ جبران اس کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے درمیان پورے 15 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس کے گال گلال ہوتے ہوئے اور وہ اس کے قدم گنتی جا رہی تھی، 1 2 3 4 5۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آ پہنچا، اس کے ہاتھ سے کتاب گری اور وہ الٹے قدم اپنے کمرے کی اور بھاگی۔ جبران جو اوپر جا رہا تھا اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے نیچے گری کتاب اٹھائی۔ بھائی، آپ کی منزل آ چکی ہے۔ ڈرائیور اس کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ڈائری بند کی۔ اوہ گاڈ، مجھے کسی کی ڈائری اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ گلٹی ہو کر اترنے لگا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس نے عبداللہ کو ایک ٹیکسٹ کیا کہ آج وہ دیر سے آئے گا، اس لیے تھوڑی دیر رک جائے۔ اوکے۔ 2 سیکنڈ بعد عبداللہ کا رپلائی آ چکا تھا۔ اس نے موبائل بند کیا اور تیز قدموں کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ادینہ سرفراز نامی کسی لڑکی کا کوئی ایڈمٹ ہے یہاں؟ ریسیپشن پر پہنچ کر وہ ریسیپشنسٹ سے پوچھنے لگا۔ ریسیپشنسٹ نے پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اوکے سر کہا اور کمپیوٹر پر نظریں گاڑ دی۔ جی، ادینہ سرفراز کی مدر افشین افتخار ایڈمٹ ہے یہاں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اس کو روم کا بتا رہی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے کسی پسندیدہ کہانی کے پسندیدہ کردار سے ملنے جا رہا۔ جب وہ ہسپتال کے روم میں پہنچا تو شیشے کے دروازے کے پار اس نے ایک کمزور خاتون کو دیکھا۔ زرد مائل چہرہ، آنکھوں تلے گہرے حلقے اور سوکھی ہڈیاں۔ اس نے ادینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں گھمائی۔ کمرہ خالی تھا۔ پھر اس نے کوریڈور میں ادھر ادھر دیکھا۔ کوریڈور بھی خالی تھا۔ شاید وہ ابھی تک آئی نہیں۔ پھر رک کر تھوڑی دیر انتظار کرنے چاہیے، وہ سوچنے لگا اور پھر وہاں بینچ پر بیٹھ گیا۔ موبائل کھول کر کچھ دیر PDF میں کتاب پڑھنے لگا، لیکن جلدی اکتا کر دوبارہ ڈائری کے سرور کو گھورنے لگا، جہاں کونے میں بہت چھوٹی لکھائی میں لکھا جبران بساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ یقیناً جبران کو بہت چاہتی ہوگی، لیکن پھر اچانک اس کے دماغ میں آیا کہ اس کے ماموں کے ہاں سے یہاں کسی کو ہونا چاہیے۔ یہ ماں بیٹی اکیلے ہسپتال میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے دماغ میں مزید سوالات کل بلانے لگے تھے کہ ماں اس کے فون پر کال آنا شروع ہو گئی۔ عبداللہ کالنگ۔ مصطفیٰ بھائی، 1 گھنٹہ ہونے کو آیا، آپ کب تک آئیں گے؟ مجھے تھوڑا کام ہے، اگر آپ جلدی آ جائیں تو۔ عبداللہ کے لہجے میں صاف بیزاری جھلک رہی تھی۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ اس کو یہاں آئے 40 منٹ ہو چکے تھے۔ جانے وہ کب آئے گی؟ وہ ڈائری کل دینے کی عرض سے اٹھا اور جانے لگا۔ دفتراً سیڑھیاں اترتے وقت اس نے ریسیپشن پر دیکھا۔ وہ ریسیپشنسٹ سے کچھ کہہ رہی تھی اپنے سائن لینگویج میں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بے چارگی تھی، لیکن ریسیپشنسٹ اس کو پروفیشنل اسپارٹ چہرے کے ساتھ جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مڑی اور اب وہ بہت ضبط کے ساتھ اس کی جانب چلتی آ رہی تھی، یوں جیسے خود کو رونے سے روک رہی ہو، لیکن ماں اپنی کوشش میں ناکام ہوئی اور وہاں بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ جو ڈائری دینے آیا ہوا تھا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پایا۔ اچانک اس کو لگا کہ وہ دونوں شاید ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ بے بس، بے چارے، وہ اس کو اس حال میں تو ڈائری نہیں دے سکتا تھا۔ اس کو ادینہ کے آنسوں کا بھرم رکھنا چاہیے، وہ سوچتا وہ آگے بڑھا اور ریسیپشنسٹ سے رک کر پوچھنے لگا، ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ جو لڑکی ابھی یہاں سے گئی ہے یہ کیوں رو رہی تھی؟ لڑکی نے سوالیہ برج کہا۔ یعنی کون لڑکی؟ ادینہ سرفراز۔ ان کی مدر کو بہت مشکلوں سے کڈنی ڈونر ملا ہے، جس کی لاگت ہے پورے 17 لاکھ، اور اس کے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہیں۔ بینک سے لون ریجیکٹ ہو گیا اور اس سے پہلے وہ بہت خرچ کر چکی ہے اپنی ماں پر۔ اس کی نظریں اٹھی اور اب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ رہی تھی، یوں جیسے کسی عزم سے اٹھی ہو، یا پھر خود کو مضبوط کرنے کے لیے۔ وہ اب سیڑھیاں چڑھ کر اپنی ماں کے پاس جا رہی تھی۔ اوکے، آخری سوال، ان کی ماں کی سرجری کب تک ہے؟ 3 دن بعد۔ اوکے، تھینک یو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے پیچھے اوپر جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اب اپنی ماں کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی گود میں پلیٹ رکھی تھی جس میں وہ سیب کاٹ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مسکرا رہی تھی اور مسکرا کر اپنی ماں سے بات کر رہی تھی، یوں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کا کوئی شائبہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ سیب کاٹتے ہوئے ادینہ نے ماں کو سائن لینگویج میں کچھ کہا اور اس کی ماں مسکرائی تو ادینہ بھی مسکرائی۔ ماں اس کی نظر شیشے میں اپنے عکس پر پڑی۔ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ وہ حیران ہوا اور اگلے پل مڑا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو مغرب کی اذانیں ہر سو گونج رہی تھی۔ عبداللہ اپنی چیزیں سمیٹ کر جانے ہی والا تھا۔ اس سے سلام دعا کی، سب سے پہلے ابو کو وضو کروایا اور پھر ان کو مسجد لے کر گیا۔
اگرچہ ان کو سخت بھوک لگی۔ گھر آنے کے بعد جلدی سے ابو اور اپنے لیے چائے بنائی۔ اسی وقت جلدی حیدر بھائی کی کال آ گئی تو بابا ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ بات بات پر مسکراتے تھے۔ وہ بظاہر بابا کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان ادینہ، اس کی ماں اور اس کی ڈائری میں اٹکا ہوا تھا۔ پہلے جو گلٹ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بنا اجازت کے کسی کی ذاتی ڈائری پڑھی، وہیں گلٹ اب تجسس میں بدل رہا تھا۔ کب اس نے اپنا بیگ سے ڈائری نکالی، کب وہ چائے کا مگ لیے اس میں کھو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈیئر ڈائری، بہت دنوں بعد تم سے ملاقات کر پا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہو۔ ہاں، مانتی ہوں کہ میں بہت مطلبی انسان ہوں اور میں تمہیں ہمیشہ تب یاد کرتی ہوں جب مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ میں اپنا سارا بوجھ تمہارے پیارے صفحات پر لاد دیا کرتی ہوں، لیکن آج میں تم سے اپنی زندگی کی بہت بڑی خوشی شیئر کر رہی ہوں۔ مریم کہہ رہی ہے کہ حرم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جانے کیوں میرا دل اس کے لیے بہت اداس ہے۔ وہ بھی تو جبران کو اتنا ہی چاہتی تھی جتنا میں چاہتی ہوں، لیکن مریم کہتی ہے جبران تمہاری قسمت ہے اور اپنی قسمت پر سوال نہیں اٹھاتے، دل سے قبول کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح۔ مریم ٹھیک کہتی ہے، مجھے اپنی قسمت پر خوش بھی ہونا چاہیے اور اس بات کو قبول بھی کرنا چاہیے کہ میں مسز جبران بننے والی ہوں۔ یہ دسمبر کے اداس لیکن خوبصورت سحر پیر کا ماجرا تھا۔ سرما کی دھوپ سمٹ کر، منڈیروں کو پاٹ کر اب شام کی قبا میں مدغم ہونے کو تھی۔ وہ بہت عرصے بعد مریم کے لاکھ کہنے پر ان کے گھر آئی تھی۔ آج خلاف معمول روبینہ ممانی اس سے خندہ پیشانی سے مل رہی تھی۔ کیسی ہو؟ روبینہ ممانی اس سے سائن لینگویج میں پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں ممانی۔ آج رک جاؤ، تمہاری پسند کا پلاؤ پکایا ہے۔ پہلے تو وہ تھوڑی سی حیران ہوئی، پھر مروتاً مسکرائی۔ جی ٹھیک۔ ان کے جانے کے بعد وہ مریم سے پوچھنے لگی، یہ آج ممانی اتنی اچھی کیوں ہو گئی؟ آج کوئی اسپیشل ڈے ہے کیا؟ وہ مذاقاً پوچھ رہی تھی۔ مریم نے اس کو گھورا۔ تم میری ماں کے خلوص پر شک کر رہی ہو ادینہ؟ مریم کے یوں اچانک منہ بنانے پر اس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شرمندگی سے جلدی سے بولی، سوری، میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ ماں مریم ہنسی۔ میں بھی تمہیں چھیڑ رہی تھی۔ یقین مانو مجھے خود بھی حیرت ہو رہی ہے کہ آج کل امی کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کھچڑی پر سحر حاصل گفتگو کرتے، اسی وقت سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے وہ جادوگر اپنے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کی طرف سیٹ کرتا اندر آ رہا تھا۔ ادینہ کی دھڑکنیں اسی وقت اتھل پتھل ہوئی۔ جب وہ ضبط سے اپنی آنکھیں چندھیا کر اپنا غصہ پینے کی کوشش کرتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے نا۔ اللہ، وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت جبران نے اس کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملتے جبران کا چہرہ ایک دم سے اسپاٹ ہو گیا اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ ایک دم سے اس کا دل اداسی سے بھر گیا۔ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ مریم سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، آج کل ان کے امی ابو کے ساتھ لمبے لمبے سیشنز ہوتے ہیں۔ شاید امی جبران بھائی کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہیں، مریم اپنی ڈانس میں کہہ جا رہی تھی۔ کس سے؟ اس کی سانسیں تھم گئی۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یقیناً حرم سے۔ مریم نے کندھے اچکائے۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اپنے تاثرات چھپا نہیں پائی۔ ایسے میں مریم کو احساس ہوا کہ اس نے کیا بول دیا۔ مریم نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری۔ شاید مریم بھی جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں جبران کبھی نہیں ہو سکتا۔ قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر یہاں سے بھاگ جاتی، اسی وقت روبینہ ممانی آئے۔ ان کے ہاتھ میں چائے تھی اور ساتھ میں سموسے اور پکوڑے۔ اتنے عرصے بعد میری بچی آئی ہے۔ بھائی یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے تمہارے گھر کا، لیکن تم ہو کے اب 70 قدم پر ہو گئی ہو، آتی ہی نہیں ہو۔ روبینہ ممانی چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ مریم نے حیرت سے پہلے امی کو دیکھا اور پھر اس کو۔ دونوں کی نظروں نے ایک دوسرے سے کہا، کھچڑی تو سچ میں پک رہی ہے۔ پورے 2 دن بعد مریم نے مجھے سارا ماجرا سنا ہے کہ وہ کھچڑی کون تھی۔ باہر تڑ تڑ بارش برس رہی تھی اور تیز ہوائیں بار بار ادھ کھلی کھڑکی کو ایک دوسرے سے ملا کر پٹخ دیا کرتی، لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہیں تھا کہ اس کھڑکی کو بند کر دے۔ جبران کی آنکھوں میں بے بسی کی چادر میں لپٹا غصہ تھا اور سامنے بیٹھے روبینہ اور خرم کے چہرے ویسے سپاٹ جیسے پتھر، یعنی آخری فیصلہ کر چکنے کے بعد مطمئن سپاٹ تاثرات ہو جاتے۔ امی سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے ادینہ سے شادی نہیں کرنی، اس میں اور مجھ میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے ذرا بتاؤ؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم کوئی مہاراجا ہو یا کوئی راجکمار جس کے لیے کسی سلطنت کی راجکماری پیش کی جائے گی اور کہا جائے کہ یہ لو سلطنت اور راج کرو ہماری راجکماری کے ساتھ؟ روبینہ تب کر بولی۔
امی تو آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ میں راجکمار ہوں اور میرے لیے شہزادی ہی ڈھونڈی ہے، اور کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حرم ہے نا، مجھے حرم پسند ہے اور میں کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک اسٹامپ پیپر کی مار ہو، ابھی سائن کر دوں گا اور تمہیں آگ کر دوں گا، پھر تمہاری کیا حیثیت رہے گی؟ بتانا پسند کرو گے؟ خرم غصے سے چبا چبا کر بولے۔ اور جس حرم کی بات کر رہے ہو تم غلام بن کر بھی آؤ تو عرفان تمہیں اپنی بیٹی نہیں دے گا، اور حرم کے ساتھ شادی کرنے کا تم نقصان ہی بھگتو گے۔ اس کی ناک پر ہمیشہ نخرہ دھرا رہتا ہے، باپ نے اس کے ناز نخرے اٹھا کر اس کی عادت بگاڑ دی ہے۔ جب کمانے نکلو گے نا تو تب پتہ چلے گا کہ ان پیسوں میں گھر سنبھالو گے یا پھر اپنی نک چڑی بیوی کے نخرے اٹھاؤ گے۔ ایسے کر کے پوری زندگی گزر جائے گی ایک کمرے میں سڑتے ہوئے، اور یہ گھر ہے ہی کتنا، اس کے تو پہلے ہی 3 حصے ہو چکے ہیں اور مزید ہونے ہیں۔ روبینہ اس کو اب نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ادینہ کا رشتہ مانگتے ہوئے ہم یہ شرط رکھیں گے کہ وہ تمہارے نام وہ گھر لکھ دے، زندگی سنور جائے گی تمہاری، نہ صرف گھر ملے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے چپ رہنے والی بیوی بھی۔ خرم آخر میں ہنس پڑی۔ جبران سامنے بیٹھے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھا، شاید اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا تھا، یا اس کے خمیر میں بھی اپنے ماں باپ کی طرح مطلب پرستی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ صبح کی روشنیاں جب ساری دھرتی پر قابض ہو چکی تھی تو اسی وقت دروازہ پار کر آتی روبینہ ممانی کے پیچھے خرم ماموں تھے، اور ساتھ میں مریم کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا۔ صحن میں تخت پر بیٹھی افشین حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو ان سے ملنے عید کے عید آیا کرتے تھے۔ آج مٹھائیاں سمیت، یعنی ہم ادینہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں افشین۔ یہ روبینہ ممانی تھی جو لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے بہت سکون اور اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ افشین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم اور ادینہ نے کافی تکلیفیں سہی ہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ ادینہ کی شادی اپنے ہی خاندان میں ہو، اور میرے بیٹے جبران سے بہتر رشتہ کیا ہوگا۔ الحمدللہ پچھلے مہینے اس کی جاب لگ گئی ہے، اپنا دیکھا بالا ہے جبران تمہارا، بہت خوش رکھے گا ادینہ کو۔ خرم ماموں کا لہجہ خلاف معمول کافی دھیما تھا۔ بہت مان سے رشتہ مانگ رہے ہیں افشین، انکار مت کرنا۔ افشین کی خاموشی اس کے فیصلہ کرنے اور انکار کی طرف اشارہ نہیں تھی، وہ تو بس ورتائے حیرت میں تھی کہ وہ جس چیز کو ناممکن مان رہی تھی وہ یوں ان کے پاس خود چل کر آئے گی۔ کچھ دیر بعد مریم اس کا ہاتھ پکڑ کر گول گول گھوم رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میری بھابھی بننے والی ہو۔ اللہ، تمہیں پتہ ہے جبران بھائی نے خود امی کو کہا تھا کہ مجھے ادینہ سے محبت ہو گئی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ ایک ٹک مریم کو دیکھے گئی۔ مریم اس کو بتانے لگی کہ کیسے امی نے کل رات سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جبران کی خواہش پر وہ ادینہ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ حرم تو پاگل ہو گئی تھی۔ عرفان چاچو نے ابو سے بہت سخت کلامی بھی کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، محبت فاتح عالم، محبت جیت جاتی ہے۔ جبران بھائی ڈٹے رہے اپنی بات پر، اور یوں عرفان چاچو بھی تھک کر ہار مان گئے۔ یقین تو اس کو بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن جب جبران اس کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو مریم کی بات اس کے کانوں میں سرگوشی بن کر گونجی، اور اسی وقت اس نے یقین کی سرحد میں قدم دھر لیا۔ اس سے دور کھڑی حرم کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں۔ اس نے گھر میں کتنا ہنگامہ کیا، اپنے باپ کو بڑے بھائی سے لڑوا دیا، لیکن اس کی قسمت پھر بھی نہ بدلی۔ پھر بھی وہ گونگی بہری اس کی محبت چھین کر لے گئی۔ ایک آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ ماں اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے اس کو بے دردی سے صاف کیا۔ بنا کچھ بولے تکلیف پہنچائی ہے نا تم نے مجھے ادینہ، اب میں تمہیں ایسی تکلیف سناؤں گی کہ تمہارا بہرا پن بھی اس کی تکلیف سے نہیں بچا پائے گا۔ پھر میں سنوں گی تمہاری آہیں، کیسے بنا بولے تم آہیں بھرو گی۔ حرم انتقام سے سوچے جا رہی تھی۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ جب اس نے روبینہ ممانی کو اپنی بہن کو اپنی اسکیم بتاتے سنا تھا۔ وہ چاہتی تو سب گھر والوں کو بھی بتا سکتی تھی، لیکن حرم تماشا بنانا چاہتی تھی، اور اس میں تو وہ ویسے بھی ماہر تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت کچھ ہفتے سے کافی ناساز تھی، چہرہ زرد اور بہت کمزور ہو گیا تھا۔ افشین اس کے گھنے بالوں میں تیل کا مساج کر رہی تھی۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے امی، وہ اشاروں سے امی کو کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ مجھے کیا ہونا ہے بھلا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہاتھ میں پکڑے آئینے کو اس نے امی کے سامنے کیا۔ دیکھیے، بس کام کی تھکاوٹ ہے گڑیا، بس اب تمہاری شادی ہو جائے جلدی تو مجھے سکون مل جائے۔ افشین کے چہرے پر ایک افسردہ مسکراہٹ چھا گئی۔
انہیں پتہ تھا کہ ان کا چہرہ کیوں زرد تھا۔ انسان کو اپنے جسم کے اندر تبدیلیوں کا پتہ ہوتا ہے، کسی کے بتانے سے پہلے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ تو پھر ڈاکٹر کو دکھا بھی آئی تھی، لیکن وہ فی الحال کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ان کے پاس اپنی صحت کی بجائے پریشان ہونے کے لیے اور بھی چیزیں تھیں، جیسے ادینہ کا زیور جہیز یہ سب ہو جائے تو وہ سکون سے مر بھی جائے تو انہیں کوئی شکوہ نہیں اللہ سے۔ کم از کم اللہ بیٹی کو کسی دوسرے کے آسرے پر تو نہیں چھوڑے گا، اپنے گھر کی ہوگی۔ ان کی ساری سوچیں اسی ایک جگہ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، لیکن اس دوران اس کی شادی قریب آ گئی اور مہندی میں جس وقت جبران بیٹھ رہا تھا اسی وقت خرم اور روبینہ نے اس کو جا لیا۔ ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے افشین۔ افشین تحیر سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ مہمانوں سے تھوڑا دور کھڑے ہو کر بات کرنے لگے۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ روبینہ نے بات کا آغاز کیا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ واقعی خوش لگ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ الحمدللہ، اللہ بری نظروں سے بچائے۔ وہ فرتے جذبات سے بولی۔ افشین، کل نکاح ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، نکاح سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے چہرے پر جو مسکراہٹ دیکھ رہی ہو نا، اس کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اس بار روبینہ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ افشین کی متحیر نظریں بیٹی سے ہوتے ہوئے روبینہ پر ٹکی۔ ان کی سانسیں رک گئی۔ مہندی کی رات جب سارے مہمان چلے گئے اور وہ تھک ہار کر بیٹھ کر اپنے کپڑے بدل رہی تھی تو اس نے امی کو پریشان دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں گجرے ابھی تک تھے۔ وہ امی کے قریب پہنچی اور ان کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے ذہن میں تو تھا کہ شاید امی اس کے لیے پریشان ہیں، کل اس کا نکاح ہے۔ امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اپنے سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی وہ پوچھ رہی تھی، لیکن حقیقت سے وہ بے خبر تھی۔ افشین اس کے ہاتھ میں پہنے گجرے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی۔ بس ویسے ہی دل اداس ہو گیا تھا، ورنہ میں تو بہت خوش ہوں۔ آپ کی آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں امی، آپ کسی اور بات پر پریشان ہیں۔ ادینہ نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ افشین کی آنکھیں بھیگی اور فوراً نظریں چرا کر بولی، اب میں تم سے جھوٹ بولوں گی کیا؟ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ ادینہ اسی انداز میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ افشین نے مڑ کر اس کو گلے لگایا۔ تم بس ایسی باتیں مت سوچو، تمہاری شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادینہ ہلکا سا مسکرائی، لیکن دل میں ایک ہلکی سی چبھن پھر بھی تھی کہ ان کی آنکھیں ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی، اس نے دیکھا کہ اس کی ماں الماری میں اپنی چیزیں نکالے بیٹھی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹی اور اس کو پیار سے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہیں کچھ بنا کر دوں؟ جوس، چائے، کچھ بھی؟ نہیں امی، بس مجھے سونا ہے۔ افشین سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ ادینہ نے سونے کے لیے اپنا پیٹ ٹھیک کیا اور سو گئی، لیکن یہ سونا صرف اداکاری تھی۔ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی ماں اتنے کاغذات کیوں الٹ پلٹ رہی تھی۔ اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس لاکر کی چابی کہاں ہے۔ اب وہ صرف لمحے گن رہی تھی کہ کب امی سو جائیں اور وہ اٹھ کر تفتیش کرے۔ تقریباً 2 بجے کہیں افشین سو گئی تھی۔ اس نے دبے قدموں چابی اٹھائی اور لاکر کھول کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف کسی ہسپتال کی پرانی فائل۔ مایوس ہو کر وہ لاکر بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اس نے ویسے ہی تجسس کے مارے وہ فائل اٹھائی اور اگلے ہی پل تاریخ پر نظر پڑتے اور رپورٹس پڑھتے اس کی سانسیں تھم گئی۔ اس نے مڑ کر سکون سے سوتی امی کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے جھل اور فرافر آنسو بہتے گئے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تیز تیز چیخے۔ کب تک وہ وہاں بیٹھی رہی اور چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، پھر اٹھ کر وہ امی کو گلے لگا کر لیٹ گئی۔ اس کو رونا بھی آ رہا تھا اور بے تحاشا غصہ بھی۔ اگلی صبح اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ تیز روشنی کھڑکی سے ہوتے لاؤنج میں پھیل رہی تھی۔ افشین کی سانسیں پھول رہی تھی جیسے ہی انہوں نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ عین اسی وقت ادینہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ اس کے انداز میں دکھ تھا، درد تھا اور اس سے بھی زیادہ غصہ تھا۔ افشین کا زرد چہرہ مزید زرد ہو گیا۔ کیا اس کو گھر نام کرنے کی بات پتہ چل گئی؟ ان کا دل بیٹھ سا گیا۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی کیوں؟ وہ دوبارہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ افشین اٹھی، اس کو گلے لگانا چاہا، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے گلے لگا کر بہلائیے مت۔ ادینہ نے ہاتھ میں پکڑی فائل ان کے سامنے میز پر پٹک دی۔ یہ کیا ہے؟ افشین کی نظریں میز پر پڑی فائل پر پڑی اور اگلے ہی لمحے ان کی سانسیں بحال ہوئی۔ اوہ، یہ بات! انہوں نے آہستگی سے خود کلامی کی۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتانے والی تھی ادینہ، لیکن میں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی پرسکون انداز میں خیر و عافیت سے ہو جائے، پھر میں تمہیں سب بتا دیتی۔ کب؟ جب آپ کی کڈنی فیل ہو جاتی تب؟ یہ تو آج کل کے ڈاکٹروں کا شیوا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ تم بلا وجہ خود کو ٹینشن مت دو۔ کیا مطلب خود کو ٹینشن مت دو؟ اپنی حالت دیکھیے۔
چہرہ زرد سانسیں پھول رہی ہیں آپ کی. یہ سب کس چیز کی علامات ہیں؟ آپ نے اس ڈر سے کچھ نہیں کیا نا کہ آپ میرا لمبا چوڑا جہیز بنا رہی تھی؟ اس وجہ سے آپ نے اپنی صحت پر سمجھوتا کر کے. ادینہ بس یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے. تمہارا آج نکاح ہے، یہ ہو جائے پھر دیکھتے ہیں. افشین نے اس کی بات کاٹ کر اس بار سنجیدگی سے کہا. ادینہ بے بسی اور دکھ سے انہیں دیکھے گئی. اسی وقت افشین کی کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرنے باہر کی طرف نکل گئی. ادینہ وہاں بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی. پھر امی باقی انتظامات دیکھنے میں مصروف ہو گئی. کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے کو پار کرتی حرم اندر داخل ہوئی. ادینہ کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے. حرم کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چپتی سی مسکراہٹ تھی. کیسی ہو ادینہ؟ آج تو تمہارا لکی ڈے ہے. وہ اس کے گلے لگ کر مسکرا کر پوچھنے لگی. ٹھیک ہوں میں، خوش نہیں ہوں. حرم حیرت سے اس کو دیکھنے لگی. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. جبران تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کر رہا ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نا. وہ جس انداز میں اشاروں سے کہہ رہی تھی اس کے انداز میں طنز تھا. یہ سوال تو قطعی نہیں تھا. ادینہ کی مسکراہٹ سمٹ کر سنجیدہ ہو گئی. تم کہنا کیا چاہ رہی ہو حرم؟ ایک ایسی بات جس کو سن کر تم اپنے بہرے ہونے پر شکر مناؤ شاید. طنزیہ ہنسی. پہیلیاں مت بجھواؤ حرم. ٹھیک ہے تو یہ پڑھو. اس نے اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا. اس پر ایک لمبا پیراگراف لکھا تھا. جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے. اسی وقت امی آئی تو انہوں نے اپنے دوپٹے میں ایک فائل چھپائی ہوئی تھی اور یہ فائل تو بالکل بھی ہاسپٹل کی نہیں تھی. تمہیں لگتا ہے نا کہ جبران تم سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے نا؟ کمرے میں حبس بڑھتا جا رہا تھا. بیوٹیشین آ چکی تھی اور دروازہ کھلا. سامنے زرد چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی ماں اندر داخل ہونے لگی. وہ سر جھکائے بال کھولے بیٹھی تھی. اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر افشین حیرت چہرے پر سجائے آگے ہوئی. کیا ہوا میری جان؟ اب مجھ کو بیان نہیں رہی امی، اب مجھ کو بیچ رہی ہیں. اس کی نظریں اٹھی. ڈھیر ساری کرچیاں خود میں سموئے. اعتبار کی کرچیاں، بے بسی کی کرچیاں. افشین کا زرد چہرہ اب پہلی بار سفید پڑ گیا، لٹھے جیسا سفید. چلو میں تمہاری غلط فہمی دور کر دیتی ہوں، بلکہ خوش فہمی بھی. جبران تم سے نہیں اس گھر سے محبت کرتا ہے. روبینہ چچی نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ گھر جبران کے نام کر دیا جائے ورنہ یہ شادی نہیں ہوگی. اس نے حرم کے الفاظ دہرائے. اب وہ اٹھی اور ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی. کیوں امی؟ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ پہلے اپنے ساتھ اب میرے ساتھ. مجھے تمہاری خوشی بہت عزیز ہے ادینہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. اور اس گھر کا کیا ہے میرا، اور ہے بھی کون؟ سب کچھ تو تمہارا ہی ہے. تمہاری شادی کسی کے ساتھ بھی ہوتی، یہ گھر تو تمہارا ہی ہونا تھا. نہیں امی، اس بات میں اور اس بات میں فرق ہے، اور وہ فرق لالچ کا ہے. روبینہ ممانی نے کبھی ڈھنگ سے ہم سے بات نہیں کی اور اب یوں اچانک ان کا رویہ کیوں بدلا؟ اور گھر جبران کے نام ہی کیوں کرنا ہے؟ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ سب اس گھر کے پیچھے پڑے امی، سب کے سب. انہیں نہ مجھ سے غرض ہے نہ آپ سے. کیا فرق پڑتا ہے بیٹا؟ تمہاری شادی ہو جائے یہی کافی ہے. فرق پڑتا ہے امی، بالکل پڑتا ہے. جس رشتے کی بنیاد لالچ اور جھوٹ پر کی جائے اس پر کھڑی ہونے والی عمارت ہمیشہ زمین بوسی ہوتی ہے. مجھے یہ شادی نہیں کرنی بس. اور اب ہمارا فوکس آپ کی صحت ہونا چاہیے، نہ کہ یہ شادی. ایسا مت کرو، مہمان آ چکے ہیں، خاندان کی ناک کٹ جائے گی. افشین مستقبل کے ہنگامے کا سوچ کر ہی دہل چکی تھی. کٹ جانے دیں. اس کے انداز میں ذرا بھی لچک نہیں تھی. تم میری تربیت کا یہ صلہ دو گی؟ یہ ساری جوانی میں نے تمہارے لیے وقف کی، اس کا یہ صلہ دو گی تم؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کرنا. اور وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں اس گھر کا لالچ نہیں ہے بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو. انہوں نے ادینہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور باقاعدہ رونے لگ گئے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انہیں اس گھر کا لالچ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ خوش فہمی بھی آپ کی دور کر دوں گی. تیز تیز انداز میں ہاتھ ہلاتی ادینہ باہر نکلی. اسی وقت مریم سامنے آتی دکھائی دی. ادینہ نے ایک غسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بیوٹیشین کی طرف جانے لگی. مریم حیرت سے اس کو دیکھنے لگی. پیچھے سے حرم نکلی اور مریم کے کان کے قریب اپنا منہ لا کر کہا. جبران کو کہنا کہ مرد بنے اور خود گھر بنائے اور گونگے بہروں پر انحصار کرنا چھوڑ دے، کیونکہ سنا ہے کہ ایسے لوگوں کا غصہ کافی تیز ہوتا ہے. منہ میں زبان ہو نہ ہو، انتقام لینے کا ہنر یہ بھی جانتے ہیں. حرم کا انداز انتہائی ٹھنڈا تھا، جیسے وہ ابھی سے مزے لے رہی ہو. مریم کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی. حرم دونوں ابرو اچکا کر وہاں سے چلی گئی. مجھے بہت اچھے سے تیار ہونا ہے کیونکہ اس شو کی اصل ہیروئن میں ہی ہوں. اوہ ولن. خیر ولن ہی صحیح. جاتے وقت حرم اپنے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی. آپ کو جبران خرم بہوز 30,000 سکہ راج الوقت کے قبول ہے؟
نکاح خواہاں اس سے پوچھ رہا تھا۔ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر افشین کو دیکھا اور افشین کی سانسیں تھم گئی۔ اس نے نظروں سے مت کرو کا اشارہ کیا، لیکن اس کے چہرے پر پتھر جیسے سپاٹ تاثرات تھے۔ ماں وہ اٹھی، مریم کو اشارہ کر کے پاس بلایا۔ مریم، جو میں کہوں اس کو تیز آواز میں میرے پیچھے بولنا، وہ مریم کو کہہ رہی تھی، اور سب ایک ٹک اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ افشین کی سانسیں پھول رہی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول ہوگا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلا، میرا حق مہر 50 لاکھ لکھ دیں۔ روبینہ کا چہرہ ایک دم سے تن گیا۔ اس نے مڑ کر افشین کو دیکھا۔ یہ تمہاری لڑکی کیا کر رہی ہے افشین؟ آپ مجھ سے بات کریں ممانی۔ خیر، دوسری شرط یہ کہ جو شرط آپ نے میری امی کے سامنے رکھی ہے کہ یہ گھر وہ جبران کے نام کر دے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا تھا نا امی سے کہ اس شرط کے بغیر یہ شادی نہیں ہوگی، ہے نا؟ افشین، یہ تمہاری گونگی بیٹی کیا اول فول بک رہی ہے؟ اس کو بتاؤ کہ یہی غنیمت ہے، اس لیے ورنہ اس سے شادی کون کرتا؟ روبینہ غصے سے اٹھی۔ آپ کچھ دیر کے لیے اداکاری بھی ڈھنگ سے نہیں کر پائی ممانی۔ آپ کے فریب اور لالچ کا مکھوٹا اتر گیا ہے ممانی۔ یہ بات مریم تیز آواز میں کہہ رہی تھی۔ روبینہ نے آگے بڑھ کر اس کے کمر پر ایک دھموکہ جڑا۔ تم تو خاموش ہو جاؤ کمبخت، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی تم سے شادی کر لے گا؟ یہ شکر مناؤ کہ اپنوں میں بیاہ رہی ہوں، ورنہ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد سب تمہیں نوچ کھا لیتے، اور آپ نے سوچا کہ دوسرا نے نوچ کھانا ہی ہے تو میں کھا لیتی ہوں۔ وہ استضاعیہ مڑی۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے یا نہیں؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ادینہ؟ افشین فوراً آگے بڑھی۔ ان کی سانسیں چڑھ رہی تھی، یکدم وہ دھڑام سے گری تھی۔ چلو جبران، اب یہاں مزید ایک منٹ بھی نہیں رکوں گی میں۔ روبینہ نے آگے بڑھ کر جبران کا ہاتھ پکڑا۔ افشین اس کے آگے ہوئی۔ ایسا مت کرو، بچی ہے، جذباتی ہو گئی ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری بیٹی پر، اور میں بھی دیکھتی ہوں کون سا مہاراجہ اس کو بہانے آئے گا۔ جو بھی آئے گا یہ یاد رکھنا اس کی نیت اس کے گھر پر ہی ہوگی، ورنہ ایسی گونگی بہری لڑکیاں آج کل کون بہائے گا؟ یہ تو میرا بڑا پن تھا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ افشین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سانسیں چڑھ رہی تھی۔ یکدم ان کا چہرہ سفید ہوا اور وہ دھڑم سے گری تھی۔ خرم ماموں نے مڑ کر نفرت سے دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ انسان کے دو چہرے ہیں، ایک جو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے اور دوسرا جو وہ اندر چھپائے بیٹھا ہے۔ اس چہرے کے کئی رنگ ہیں، ہمدردی کا چہرہ، غرور کا چہرہ، رحم دلی کا چہرہ، یا پھر لالچ کا چہرہ۔ بہت سے لوگ اس چہرے کو چھپاتے ہیں، لیکن ان میں جو لالچ کا چہرہ ہے نا، یہ کبھی چھپتا نہیں، سامنے آ ہی جاتا ہے۔ لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ مجھے محبت مل رہی تھی اور میں نے ٹھکرا دی۔ بعد میں وہی محبت مجھے کسی اور مفاد کے لیے ٹھکراتی، تو اس پچھتاوے سے مجھ پہ زندگی عزیز ہے، مجھے یہ زندگی عزیز ہے۔ امی کی حالت پہلے سے بہت خراب ہے، ان کی ایک کڈنی فیل ہو چکی ہے اور دوسری بھی ہونے کو ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ مجھ سے خفا ہے۔ خیر، میں ان کو منانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ صرف دکھاوا کر رہی ہیں۔ وہ مجھ سے خفا نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں جو ہے۔ اس کے بعد اس کی ڈائری بالکل خالی تھی، اس میں کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن کچھ ادھوری کہانیاں خود بھی آشکار ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ جانتا تھا ان خالی صفحوں پر بکھری کہانی۔ ساری رات وہ اس کی نظروں میں گھومتی رہی۔ وہ اوپر چھت کے سیلنگ پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور چھت پر اس کا چہرہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ اداس بے چین آنکھیں، وہ لرزتے ہاتھ، اس کا بارش سے گیلی ہو چکی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنا۔ ماں اس کو احساس ہوا کہ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اسی کے بارے میں سوچتا جا رہا ہے۔ شاید یہ اس کی ڈائری پڑھنے کا اثر ہے۔ دل کو بہلانے کے لیے بہانہ تراشا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی سوچوں کا رخ ہر بار اس کی طرف کیوں مڑ جایا کرتا تھا، اور بار بار وہ اپنے اور اس کے حالات کا موازنہ کیوں کرتا تھا۔ اس کو تمام سہولیات میسر تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، گواہی تھی، سماحت تھی۔ ادینہ کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا۔ پیار کے اور ماں باپ کی بیماری کے معاملے میں وہ اگرچہ ایک جیسے تھے، لیکن ان کے حالات ایک جیسے بالکل نہیں تھے۔ سوچوں کے احتسابی کٹہرے میں پھنسا وہ خود ہی اپنے دلیلوں کی نفی کر رہا تھا۔ جانے کب رات ڈھلی اور صبح کی نیل کو روشنیاں چھانے لگی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھیں تھکی ضرور تھی، لیکن اس میں دور دور تک نیند کے آثار نہیں تھے۔ وہ صبح بالکل عام صبح کی طرح طلوع ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے بیگ میں ڈائری ڈال دی تھی، اور ہر حال میں ڈائری لوٹانے کا مصمم ارادہ کر کے وہ اپنے آفس آ گیا۔ آج کچھ ضروری فائلز ای میل کرنا تھی، اور ایک اور فائل کا ڈرافٹ اپنے باس کو ری ویڈیو کر کے بھیجنا تھا۔
اپنا کام سمیٹ کر وہ لنچ ٹائم میں لنچ کیے بغیر ہاسپٹل کی طرف جانے لگا۔ راستے میں اس کو ایک خوبصورت پھولوں کی شاپ نظر آئی۔ اس نے جانے کیا سوچ کر ایک خوبصورت بکے اٹھایا اور پھر ہاسپٹل کی سیڑھیاں چڑھتے وہ خود اپنے اس عمل پر پچھتا رہا تھا۔ وہ مجھے جانتی تک نہیں، جان نہ پہچان، میں تیرا تیماردار۔ اب پچھتانے سے چڑیاں واپس کھیت تھوڑی اگانے آتی، اس لیے وہ ایک بار پھر اسی وارڈ کے سامنے کھڑا تھا اور ایک بار پھر بینچ بھی خالی تھا اور افشین بھی سو رہی تھی۔ جب بھی میں آتا ہوں یہ کیوں نہیں ہوتی اپنی ماں کے ساتھ؟ اس کو ہلکی سی فرسٹریشن ہوئی۔ مڑ کر اس نے دیکھا پاس والے وارڈ سے ایک خاتون نکل رہی تھی۔ ایکسکیوز می، اس پیشنٹ کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہیں وہ نہیں آئی؟ اس خاتون نے مصطفیٰ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس پورے عرصے میں پہلی بار افشین کا کوئی تیماردار آیا تھا۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ آپ کون؟ لہجے میں عجیب سی حیرانی نما طنز تھا۔ میں کون؟ وہ گڑبڑا ہی گیا۔ وہ کیا جواب دے؟ وہ اس کا کیا لگتا ہے؟ ایک اجنبی جس نے اس کی مدد کی اور اس کی پوری ڈائری پڑھ کر وہ اس کی ڈائری لوٹانے آیا، اور وہ بھی اس بکے کے ساتھ۔ میں وہ ادینہ پورٹریٹس بناتی ہیں، تو ایک پورٹریٹ کے سلسلے میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ ان کی امی بیمار ہے تو تیمارداری کے لیے آیا ہوں میں۔ اوہ اچھا، وہ ابھی 20 منٹ پہلے ہی گئی ہے، شاید کسی بینک۔ اوہ، آج بھی اس کا آنا بیکار گیا۔ خاتون کے جانے کے بعد وہ شیشے کے دروازے کے پار اس کی ماں کو ایک نظر دیکھنے رکا۔ ماں اس کو احساس ہوا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ ہلکے ہلکے انداز میں وہ ہل رہی ہیں، شاید ان کو کچھ چاہیے۔ وہ ششو پنج میں کھڑا رہا، پھر وہ سب کچھ بھلا کر فوراً گیا۔ پانی پانی، ان کی آواز میں منت تھی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور ان کو اٹھایا۔ اگرچہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اب کسی کو بلاتا اور ان کو سب کچھ سمجھاتا تو خدا نخواستہ کیا ہو جاتا۔ افشین کی آنکھیں جیسے ہی کھلی تو سامنے ایک اجنبی آدمی کو دیکھ کر حیران سی ہوئی، تو مصطفیٰ جلدی سے بولنے لگا۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں نے آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر ٹچ کیا اور آپ کو اٹھایا۔ آپ تکلیف میں تھی، پانی مانگ رہی تھی اور مجھے ایک دم سے ڈر لگا کہ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور جانے لگا۔ میں چلتا ہوں بیٹا، کیا تم کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک انجانہ سا خوف ان کی نظروں میں جھلک رہا تھا۔ میں نے خواب میں خود کو مرتے دیکھا۔ میں ایک طویل صحرا میں بھاگ رہی تھی، پیاسی، تنہا، اور دور کوئی وحشی بلاں جیسی مخلوق میرے پیچھے بھاگتی ادینہ کو کھانے والی تھی۔ پھر وہ بلا میری طرف مڑی۔ کتنا عجیب و غریب خواب ہے نا؟ فون کے اسکرین پر اس کے کولیگ کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے بنا پڑھے موبائل اپنی جیب میں ڈالا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاید مجھے اپنی موت کا پتہ ہے، اس لیے میں ہر خواب موت کے حوالے سے دیکھ رہی ہوں۔ مجھے موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا، لیکن پھر ایک دم سے مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ میری ادینہ کیا کرے گی میرے مرنے کے بعد۔ ادینہ؟ ان کو جیسے یاد آیا کہ ان کے سامنے بیٹھا اجنبی ادینہ کو نہیں جانتا ہوگا۔ میری بیٹی ہے۔ کبھی کبھی تو میں چاہتی ہوں کہ اس سے بات بھی نہیں کروں۔ اس نے اچھے بھلے نکاح سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر ممتا ایسے امڑ پڑتی ہے کہ مجھے اپنی ناراضی یاد ہی نہیں رہتی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مجھے اس کو یوں در بدر خوار ہوتا دیکھ کر درد ہوتا ہے، اپنے مرگ سے زیادہ درد۔ اتنا کہہ کر وہ تھوڑی خاموش ہو گئی۔ پھر خاموشی کا دورانیہ زیادہ طویل ہو گیا۔ وہ خاموشی سے ان کو سنتا رہا۔ وہ چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھی، ایک آنسو ان کی آنکھوں سے پھسل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور پیار سے مسکرائی۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مصطفیٰ۔ کتنا پیارا نام ہے۔ شادی ہو چکی ہے؟ طلاق یافتہ ہوں۔ اوہ، ایک دم سے ان کا چہرہ بجھ گیا۔ اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے بیٹا۔ تم اگر جانا چاہتے ہو تو بہت شکریہ میرا دکھ بانٹنے کا۔ اللہ آپ کو بھی صحت دے آنٹی، خدا حافظ۔ جانے سے پہلے اس نے بکے ان کے سرہانے رکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، دور کوریڈور کے آخری حصے پر اس کا ہیولا نمودار ہوا۔ وہ تھکی آ رہی ہاتھ میں ڈھیر ساری فائلز لیے وارڈ کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے سے گزری تو اس نے دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر آنسوؤں کے سوکھے نشانات تھے۔ ایک دم سے اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ وہیں کھڑا اس کو پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، پھر وہ وارڈ کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے رو رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ آگے بڑھ کر اس کو حوصلہ دینے کے لیے چند جملے بولے، یا پھر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا غم بانٹے۔ اس دوران وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کے بیگ میں جو ڈائری پڑی ہے وہ اس کو لوٹانے ہی تو آیا تھا۔ ادینہ
خوب رونے کے بعد اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اب وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اندر جا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ مسکرا کر اپنی ماں سے بات کر رہی تھی، جیسے ابھی تو کچھ دیر پہلے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں اسے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ماں ادینہ کی نظر بکے پر پڑی۔ اس نے بکے اٹھایا۔ اس کی نظروں میں تحیر تھا۔ شاید وہ اپنی ماں سے اسی کے بارے میں پوچھنے والی تھی۔ وہ فوراً پڑھ گیا۔ رات کو دیر تک وہ اس کی ڈائری دوبارہ پڑھتا رہا تھا۔ اب وہ خود کو ادینہ سے کمپیئر نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس جتنا بہادر نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ بابا کو نماز کے لیے وضو کروا رہا تھا اور قریبی مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، عین اسی وقت اس کو لگا کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک بار ڈال دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ناشتہ بناتے ہوئے موبائل میں اپنے بینک کا ایپ کھولے ہوئے تھا۔ اس میں 30 لاکھ روپے تھے۔ بابا کو ناشتہ کروا کر وہ جاب پر چلا گیا۔ اس کا دل ہلکا ہلکا دھڑک رہا تھا۔ جاب سے واپسی کے وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی سی گرج چمک بھی جاری تھی۔ اس نے افسوس سے اوپر آسمان کو دیکھا۔ اگر بارش ہو گئی تو اس کے پاس چھتری بھی نہیں تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے ہسپتال کا پتہ بتایا۔ مصطفیٰ نے بیگ میں اس کی ڈائری چیک کی اور پھر باہر نظریں جما دی۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ آج کوئی دوسری ریسیپشنسٹ بیٹھی تھی۔ اس نے وہاں جا کر ادینہ کی امی کی انفارمیشن لی اور پیسے ادا کیے۔ وہ اب اوپر ہسپتال کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ اس نے افشین کے وارڈ میں جھانکا۔ افشین ویسے ہی سرد مائل، چہرے پر تھکان لیے کوئی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا اور اندر آیا۔ اس کو دیکھ کر افشین کی نظروں میں شہنشائی کی رمق چمکی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، مصطفیٰ ہے نا؟ جی آنٹی، کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ کیسی لگ رہی ہوں میں تمہیں؟ اپنی ہی بات پر ہلکا سا کہکا لگایا۔ ویسی ہی ہوں، مرنے کے قریب۔ میں بس آپ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا بکے ان کے سرہانے رکھا۔ اللہ آپ کو صحت دے، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے۔ آنٹی وہ آپ کو مرنے نہیں دے گی۔ بہادر تو ہے، لیکن کبھی کبھی بہادر لوگ بھی زندگی کے کہیں موڑ پر بے بس ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کی آواز دکھ سے بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا کہ شاید ادینہ آ جائے، یا شاید آج بھی وہ ہمت نہیں کر پائے گا اور اس کی ملاقات ادینہ سے نہیں ہو پائے گی۔ لیکن وہ غلط تھا کہ اس کی ملاقات ادینہ سے نہیں ہوگی۔ وہ جیسے ہسپتال سے باہر نکلا، اس کو وہ دکھ گئی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی اور ایک زخمی بلی کو پٹی باندھ رہی تھی۔ ایک گیلی لٹ اس کے چہرے سے لپٹی ہوئی تھی اور وہ مسکرا کر بلی سے شاید نظروں سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے درمیان پورے 15 قدم کا فاصلہ تھا۔ اس کا دل ایک لمحے میں کہیں بار دھڑکا۔ 1-2 قدم دیے۔ کیا اس کو ڈائری واپس کر دینی چاہیے؟ اس نے 2 اور قدم دیے۔ یہ میرا دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے 2 اور قدم دیے۔ نہیں، مجھے اس کا بھرم رکھنا چاہیے۔ اس نے 2 اور قدم لیا اور رک کر ایک نظر اس کو دیکھا۔ وہ بلی کو پٹی باندھ چکی تھی اور اب بلی کو اٹھا کر نیچے درخت کے نیچے رکھ کر اپنے بیگ سے کچھ کھانے کو دے رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری ڈائری رکھ رہا ہوں۔ آئی نو، میں نے تمہاری کہانی پڑھ لی ہے۔ یہ بد اخلاقی ہے، لیکن اس محبت کی بد اخلاقی سے کم جو مجھے تم سے ہو چکی ہے۔ اس نے آخری بار ادینہ کو دیکھا اور پلٹا تھا۔ مصطفیٰ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے کیوں اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ جو لوگ اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، قسمت انہیں بہت دور لے کر جاتی ہے۔ کھو دینے کا خوف ایک ایسا تازہ زخم تھا کہ اس سے ہمیشہ ہی یادوں کا خون رستا تھا۔ گھر آ کر اس کا دل بھاری بھی تھا اور ہلکا بھی۔ اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ ایک انسان جس سے آپ کا کوئی بالواسطہ تعلق نہ ہو، پھر بھی وہ آپ کی زندگی کے اتنا بڑے حصے پر کیسے قابض ہو سکتا ہے۔ سوچوں کا ایک بے کراں سمندر تھا جس میں وہ غلطہ تھا۔ جیسے وہ گھر پہنچا، سورج کی آخری کرنیں دم توڑ رہی تھی۔ عبداللہ خلاف معمول آج رکا ہوا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر سلام کیا۔ مصطفیٰ بھائی، آج آپ کے بابا کافی خاموش ہیں۔ انہوں نے صبح سے آپ کا کوئی 7 دفعہ پوچھا ہے۔ اچھا، وہ موبائل میں لگا ہوا تھا، واٹس ایپ کے ان اوپن میسیجز دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھا لیا تھا اور اب سو گئے ہیں کیا؟ سوئے تو نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ کہنے والا تھا کہ اس نے عبداللہ کی بات کاٹی۔ ویٹ، انہوں نے صبح کس کے بارے میں پوچھا؟ مصطفیٰ کی سانسیں تھم سی گئی۔ آپ کے بارے میں؟ میرے بارے میں کیا؟ اس نے جلدی سے سوال کیا۔ میرے بارے میں کیا پوچھا عبداللہ؟ وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کب آئے گا۔ انہوں نے میرا نام لیا، مصطفیٰ کہا۔ اس کی سانس اٹک گئی۔ ہاں، آپ کا ہی نام؟ عبداللہ کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ فوراً اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی اندر پہنچا، بابا اندر لاؤنج میں بیٹھے تھے، بالکل خاموش سے۔ سامنے ٹی وی آن تھا، لیکن ان کی نظریں ٹی وی پر نہیں، کھڑکی کے پار درختوں پر جمی تھی۔ مصطفیٰ سانسیں روکے سہجے سہجے قدم اٹھاتا بابا کی طرف گیا اور بالکل معمول کی طرح سلام کیا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ وہ بابا
اس کو آگے سے کچھ کہیں گے، وہی باتیں جس کی اس کو عادت ہو گئی تھی، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی بابا کی آنکھوں میں پہچان کی رمق چمکی۔ مصطفیٰ کی سانسیں تھمی اور آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ 2 قدم مزید آگے ہوا۔ مصطفیٰ، تم اتنا بدل گئے ہو، بڑے بڑے لگ رہے ہو۔ مصطفیٰ ان کے قدموں میں بیٹھا۔ ہاں بابا، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، ہے نا؟ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ شاید کالج کے بعد لڑکے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بابا، کالج کے بعد لڑکے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو ابھی کہتی کہ مصطفیٰ کی شادی کا وقت آ گیا، لیکن خیر، تمہاری یونیورسٹی ختم ہو جائے تو میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گا۔ ہاں بابا، میری یونیورسٹی ختم ہو جائے تو آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈیے گا۔ اس کے آنسو ہنوز جھلاجھل بہتے جا رہے تھے۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ بابا کو حیرت ہونے لگی اور اب وہ اس کے چہرے پر اپنا بوڑھا ہاتھ رکھ کر پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ کا دل مزید کسی گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوا۔ پتہ نہیں بابا، آنکھوں میں شاید کچھ چلا گیا ہے۔ ان کے سوال پر وہ روتے ہوئے ہنس پڑا اور آنکھیں زور سے ملی۔ بابا بھی اس کے ساتھ مسکرا دیے۔ چلو ایک اچھی سی چائے بناؤ، بالکل اپنی ماں کی طرح، پتی زیادہ ڈال کر۔ آج تمہاری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آخری جملے میں ان کی آواز بالکل کھو سی گئی۔ ان کی بات کے مفہوم پر سوچے بنا وہ جلدی سے اٹھا، آنسو بچوں کی طرح آستین سے صاف کرتے ہوئے فوراً کچن کی طرف بڑھا۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ رات دیر تک وہ پرانی باتوں کی ڈائری کھولے بیٹھے تھے۔ بابا کی زیادہ باتیں امی کی گرد گھوم رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے ان کو سن رہا تھا اور چپ بیچ بیچ میں اپنے بارے میں ان سے سوال کرتا کہ بابا، آپ کو وہ یاد ہے جب میرے پاؤں میں کانچ لگ گئی تھی اور آپ سے میرا خون دیکھا نہیں جا رہا تھا؟ وہ صرف دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بابا کو وہ یاد آ گیا یا پھر وہ کسی اور بھائی سے اس کو ملا رہے ہیں۔ ہاں، تب تم بہت چھوٹے تھے، لیکن انہیں مصطفیٰ کی کالج تک کی باتیں سب یاد تھیں۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو بار بار امڑ رہے تھے۔ رات دیر تک جب ان کی محفل ختم ہوئی اور بابا کو نماز پڑھوا کر وہ ان کا بیڈ ٹھیک کر رہا تھا تو بابا کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ سمجھا شاید ان پر نیند غالب ہونے کو تھی۔ اس نے بابا کو سہارا دے کر لٹایا، ان کے سر تلے نرم تکیہ رکھا اور ان کا ماتھا چوما۔ وہ نائٹ بلب لگا کر جانے ہی والا تھا۔ مصطفیٰ، ساری لائٹ جلا دو۔ مصطفیٰ نے پڑھ کر بابا کو دیکھا، لیکن ان سے سوال نہیں کیا کہ کیوں۔ چپ چاپ ساری لائٹ جلا دی۔ پھر وہ جانے لگا اور ساتھ دروازہ بند کرنے لگا۔ یہ دروازہ کھلا رہنے دو۔ لیکن بابا، سردی ہے۔ خیر ہے، آج رہنے دو، مجھے وحشت سی ہو رہی ہے، اور تم بھی یہاں میرے ساتھ سو جاؤ۔ ان کی آواز میں خالی پن سا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا اور وہاں کمبل لا کر سو گیا۔ رات کا جانے کون سا آخری پہر تھا۔ وہ اچانک گھبرا کر اٹھا، دل میں عجیب سا خالی پن سا تھا۔ اٹھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن جانے کیوں اس گھر میں تو ہمیشہ ہی خاموشی ہوا کرتی تھی۔ آج کی خاموشی اس کو اتنی کھلنے کیوں لگی تھی؟ بہت تھکا دینے والی خاموشی تھی۔ ماں، اس کا دل ڈوبا۔ وہ بابا کے بیڈ کی طرف بھاگا۔ جیسے اس نے بابا کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہاں دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ جنازے سے پہلے جب بابا کو غسل دیا گیا تھا اور جب اس کے باقی بھائی بہت رو رہے تھے، تب سب اس کو حیرت سے دیکھے جا رہے تھے کہ اس کے سینے میں دل ہے کہ خشخاش کے دانے، جو یہ رو ہی نہیں رہا۔ لیکن کوئی اس کی اندر کی کیفیت کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ کتنے سال اس نے باپ کی خدمتیں کی، اپنا قریبی رشتہ کھویا اور ہمیشہ اپنے باپ کی یادداشت سے خود کو کھویا پایا۔ اب جب اتنے سال بعد اس کے باپ کو وہ یاد آیا تو وہ چل بسے۔ وہ نہ ٹھیک انداز میں اپنی خوشی کو قابو کر پا رہا تھا کہ اس کے باپ نے آخری وقت میں ہی صحیح، لیکن اس کو یاد تو کیا، اور نہ ہی ان کے جانے کے غم۔ اس کے اندر ایک عجیب سا کھوکھلا پن سا آ گیا۔ باپ کی تدفین کے بعد وہ دیر تک ان کی قبر کے سرہانے بیٹھا سورہ یاسین پڑھتا رہا۔ گھر آیا تو بیٹھک میں دور دور کے رشتہ دار بیٹھے تھے اور ان کے درمیان بیٹھے اس کے بھائی جو باپ کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے بیچ بیٹھا رہا تھا۔ اس کا دھیان کہیں بھی نہیں تھا، ایک خالی پن سا تھا جس میں وہ ڈوب رہا تھا۔ بابا کے سوئم ہوئے ہی بھائیوں نے رات کو اس کو بلا کر بٹھایا۔ مصطفیٰ نے سوچا شاید وہ سب مصطفیٰ کو دلاسا دینا چاہتے ہو، کیونکہ بابا کے ساتھ سب سے زیادہ وقت تو اس نے بتایا تھا، تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس کو دلاسے کے کچھ لفظ کہے جائیں۔ لیکن وہاں سب سے بڑے بھائی حیدر کا منہ کھلا تھا۔ مصطفیٰ، بابا کی زندگی میں ہی یہ فیصلہ ہو جانا تھا تو اچھا ہوتا، لیکن تھوڑے توقف کے بعد ہم اس گھر میں اپنا حصہ لینا چاہ رہے ہیں۔ سر جھکائے مصطفیٰ کی نظریں اوپر اٹھیں۔ اب اس کے 2 راستے ہیں، یا تو تم ہمیں ہمارا حصہ دو اس گھر کا جتنا ہمارا بنتا ہے، یا پھر ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں اور تم بھی اپنا حصہ لے کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔
وہ ایک ٹک اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا جو اتنا سب کچھ کمانے کے بعد بھی اس کو یہ کہہ رہے تھے۔ اس نے طنزیہ استہزائیہ ایک بڑا کہکا لگانا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری بھی نہیں۔ بس وہ ایک ٹک ان کو دیکھتا رہا جو آتش فشاں اس کے اندر پھوٹا تھا۔ اس کے زبان پر ایک ہی سوال مچلا، اور میں کہاں شفٹ ہو جاؤں؟ اتنے پیسے تو آ جائیں گے نا کہ تم کہیں 1-2 کمروں کا فلیٹ لے لو۔ ویسے بھی تمہیں اکیلا رہنا پسند ہے، اور شادی تو تمہاری ایک ناکام ہو گئی، اور دوسری شاید کہ ہو۔ یہ حمزہ تھا۔ اس کے الفاظ اتنے کٹھور تھے، لیکن لہجہ ایسا ٹھنڈا کہ وہ شاید یہ محسوس کرنے کی زحمت بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا بھائی کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ ان کی یہ بے حسی کی باتیں سن کر مصطفیٰ نے سب کو دیکھا اور بنا کچھ بولے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم میں ادب اور تمیز نہیں ہے کہ اپنے بڑے بھائیوں کی بات سن لو، یا پھر تم ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہو؟ عدنان کو اس کے یوں بنا کچھ کہے اٹھ جانے پر غصہ آیا۔ اس کے چلتے قدم رکے، وہ مڑا تو مصطفیٰ نہیں رہا۔ آپ تینوں کے اندر انسانیت نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ ایک انسان جو ماتم کر رہا اپنے باپ کے جانے کا، اس باپ کے جانے کا جس کے لیے اس نے اپنی ساری جوانی پانی میں بہا دی، اپنی شادی کو آگ لگا دیا۔ اور یہ مت سوچیے کہ یہ کہہ کر میں آپ سے ہمدردی بٹورنا چاہ رہا ہوں یا اپنے اچھے ہونے کی کوئی ویلیڈیشن، لیکن آپ کس منہ سے میرے باپ کی جائیداد میں حصہ مانگنے کی بات کر رہے ہیں؟ مہینہ ایک ویڈیو کال کرنے کے علاوہ آپ نے ان کے لیے کیا ہی کیا؟ شروع میں چند پیسے بھیجے، امی تینوں بیٹوں کی رات تکتی مر گئی، اور بابا الزائمر کا شکار ہو کر بھی آپ تینوں کو نہیں بھولے، اور آپ ان کے مر جانے کے 1 ہفتے کے اندر ہی ان کے جائیداد کا بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ لوگوں کو بہت فاقے پڑ رہے ہیں نا۔ خیر، میں بتوں سے سر پھوڑ رہا ہوں، آپ کو حصہ چاہیے نا، میرا حصہ بھی لے لیجیے۔ مجھے نہیں چاہیے، میں موو آؤٹ کر لوں گا۔ آپ تینوں اپنی لالچ کی آگ بجھائیے، اور یہ تو آپ پہلے بھی بھول چکے ہیں کہ آپ کا ایک چوتھا بھائی بھی تھا۔ اب میں آپ تینوں کو بھلا دیتا ہوں کہ میرے بھی کوئی بھائی تھے۔ اتنا لمبی تقریر تیز آواز میں اور بنا سانس لیے کر کے وہ 1 منٹ بھی نہیں رکا اور واک آؤٹ کر گیا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، اس کے سارے بھائی بے حس تھے۔ جس رات وہ گھر کے کاغذات پر سائن کر رہا تھا، بھائیوں نے اپنے حصے تو لے لیے، لیکن اس کا حصہ رہنے دیا تھا۔ جاتے ہوئے ان میں کوئی بھی نہیں ملا تھا اس سے، کیونکہ ان کی بیگمات نے ان کے کان بھر دیے تھے کہ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی آپ اس بدتمیز سے باتیں کریں گے، تعلق رکھیں گے، اور وہ بدتمیز یعنی مصطفیٰ پھر بھی اپنے بھائیوں کے گلے لگانے کا منتظر رہا۔ گھر بیچتے وہ ہاسٹل شفٹ کر گیا۔ ایک عجیب سی اداسی تھی جو اس کو کھائے جا رہی تھی۔ ایک ہی روٹین میں بندھا وہ دنیا جہان کی اداسیاں آنکھوں میں سموئی۔ اس بارش والی لڑکی کو نہیں بھول پایا۔ اس کی ڈائری اب بھی اس کے پاس تھی، اور وہ اکثر سوچتا تھا کہ اب اس کی ماں اور وہ کیسی زندگی بسر کر رہی ہوں گی۔ کیا اس کی زندگی بھی اس جیسی ہوگی، اسی کی طرح جس نے اپنے باپ کے لیے اپنی جوانی بھلا دی تھی؟ وہ بھی اپنی ماں کے لیے وہی کر رہی تھی۔ شاید یہ ان دونوں کی زندگیاں درد اور حسرتیں ایک جیسی تھیں، اس لیے وہ اس کو کچھ زیادہ ہی سمجھ پا رہا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کی سوچوں سے چھٹکارا نہیں پا رہا تھا۔ اسی کی سوچوں میں غلط تھا۔ وہ انٹرنیٹ پر کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اس کو ایک جاب کا ایڈ نظر آیا۔ اسکرول کرتے اس کی انگلیاں تھمیں، اسکرین پر نظریں جمائیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے دل کی مان لی اور ای میل پر کلک کر کے اپنی سی وی کور لیٹر بھیج دیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ جاب اس کو نہیں ملنے والی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپلائی کر لیا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے جب اس کو انٹرویو کے لیے زوم کال پر میٹنگ کے لیے ای میل آیا۔ ایک لمبے انٹرویو کے بعد انہوں نے پوچھا کہ وہ جاب کیوں کرنا چاہتا ہے، تو میں یہاں سے فرار چاہتا ہوں، اس کے دل نے جواب دیا، لیکن اس کے زبان پر وہی پروفیشنل جواب تھا کہ وہ ان کی فرم کیوں جوائن کرنا چاہ رہا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد جب وہ اس کی امید چھوڑ چکا تھا تو اس کو ای میل آیا۔ اس کو مانچسٹر بلایا جا رہا تھا۔ مانچسٹر شفٹ ہونے کے بعد اس کی زندگی ویسے ہی تھی جیسے، لیکن بس فرق ماحول اور جگہ کا تھا، اور وہ اس مصروف شہر میں خود کو تنہا پانے کے باوجود خود کو مصروف رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ جاب کے بعد وہ اکثر آرٹ گیلریز جایا کرتا تھا، یا پھر کسی بک فیسٹیول میں رائٹرز کے روکھے پھیکے انٹرویو سنتا، یا پھر براڈ ویز دیکھتا۔ اب ذہن کو مصروف رکھنے کی یہ اس کی بہت ناکام سی کوشش تھی۔ ایک دن وہ فرم کی جانب سے ایک ورک شاپ میں گیا۔ یہ اسپیشل چلڈرن کے لیے تھا۔ اس دن اس کو فرار کا ایک نیا راستہ مل گیا۔ اس نے ایک ورک شاپ میں سائن لینگویج سیکھنے کے لیے خود کو رجسٹر کیا، اور 1 مہینہ لگاتار سیکھنے کے بعد اب وہ اس اسکول کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کرتا تھا۔ بچوں کی فیلڈ ٹرپس میں ان کے ساتھ جانا، ان کے آرٹ کمپٹیشنز میں ان کی ہیلپ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شاید ایک راستہ تھا جو قدرت اس کی منزل تک لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس کام میں خوب خوش تھا۔ اس دن بارش خوب برس رہی تھی۔ وہ اپنی چھتری بیگ میں ڈالے جب بچوں کے ساتھ آرٹ گیلری میں پہنچا تو بارش مزید تیز ہو گئی۔ اس دفعہ بچوں کو ایک آرٹ گیلری میں بالخصوصاً ڈیف اینڈ میوٹ مصوروں کے پینٹنگز دکھانی تھی۔
وہ ایک بچی کے ساتھ لگا ہوا کہ اچانک اس کی نظر اس بڑے فریم پر پڑی جس میں ایک خوبصورت منظر قید تھا۔ یہ خوبصورت منظر نہیں تھا جو اس کی توجہ کھینچنے کا باعث بنا تھا، وہ منظر اس نے کہیں دیکھا تھا۔ برستی بارش، ایک پریشان سی لڑکی اور ایک اداس سا لڑکا۔ پینٹنگ کا آئیڈیا بظاہر بہت سادہ تھا، لیکن فنکار نے جس قدر تفصیل سے اس پر کام کیا تھا وہ توجہ کے لائق تھا۔ اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جو بلی کو پٹی کرتی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، اور ایک لڑکا پلٹ کر جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کی سانسیں تھم چکی تھی۔ اس پینٹنگ کے سامنے کھڑی لڑکی جس نے لمبا اوور کوٹ پہنا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ سانسیں تھامے اس کی طرف بڑھا تھا۔ 2 قدم کے فاصلے پر وہ رکا، اس کی سانسیں ہنوز تھمی ہوئی تھی۔ وہاں وہ لڑکی پیچھے پلٹی۔ امی کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک گردہ فیل ہو چکا تھا اور دوسرا ہونے کو تھا۔ اس کو امی کے لیے ڈونر ڈھونڈنا تھا۔ امی کو یوں مارا مارا پھرتا دیکھ پہلے تو خفگی بھرے غصے میں اس پر بھڑاس نکالتی، مجھے مر جانے دو، کیوں میرے لیے خوار ہو رہی ہو؟ وہ ان کو گھورتی، پھر اس کی انگلیاں بولتی، ایسی باتیں مت کریں۔ کیوں نہ کروں ایسی باتیں؟ تمہاری شادی ہو جاتی تو اب سکون سے میں مر جاتی ہوں۔ تو آپ خودکشی کرنا چاہتی تھی؟ وہ دکھ سے انہیں دیکھتی، اور ساتھ میں مجھے بھی مار دینا چاہتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ لالچ کے لیے کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں وہ کسی اور لالچ کے لیے وہ توڑ نہیں سکتے؟ رشتے بھروسے اور اعتماد پر بنتے ہیں امی۔ پھر وہی فلسفہ۔ بس جو بھی ہے، مجھے تمہاری ہمدردی اور میرے لیے خوار ہونا نہیں چاہیے۔ مجھے مرنے دو اور مجھ سے بات بھی مت کرو۔ وہ خفگی سے منہ موڑ لیتی، وہ بس خاموشی سے ان کو گھور کر رہ جاتی۔ پھر وہ سائڈ پر بیٹھ کر انہیں دیکھتی۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی چھا جاتی۔ وہ بیگ سے اپنی ڈائری نکال کر اپنے دل کی بھڑاس اس کے سپرد کر دینا چاہتی تھی، لیکن ایک لفظ اس کے قلم سے نہ نکلتا۔ دل برداشتہ ہو کر وہ اپنی اسکیچ بک نکال کر تصویریں بنانے لگتی، نا امیدی کی کالی کالی تصویریں۔ پھر انہی تصویروں میں ایک کردار اچانک سے شامل ہو گیا۔ یہ اس دن کا ذکر تھا جب تیز تیز بارش برس رہی تھی اور فٹ پاتھ پہ کھڑی وہ اپنی ایک دوست کی بیکری میں اس کے ساتھ بیکنگ وغیرہ کرتی تھی، سے فارغ ہو کر جانے والی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور اس کو جلدی پہنچنا تھا کیونکہ اسے ای میل آئی تھی ہسپتال کی جانب سے اس کی ماں کے لیے کڈنی ڈونر مل گیا ہے۔ وہ اپنی امی کے سارے رپورٹس لیے جا رہی تھی، لیکن اس کو گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ پھر اچانک جانے کیسے اس کے دماغ میں کیا سمایا اور وہ جلدی سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی جہاں ایک مہربان لڑکے نے اس کی مدد کیا اور اس کو ہسپتال تک پہنچایا۔ حالانکہ وہ ایک اسپیشل رائڈ تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اس کی امی کے سارے ٹیسٹس اس ڈونر سے میچ کر گئے اور اس نے وہ کاغذات سائن کر لیے تھے، لیکن رقم دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ 17 لاکھ کا بندوبست کیسے کرے؟ اس نے اپنی انا کا گلا گھونٹ کر ماموں کی دہلیز پر قدم دھرا جہاں اس کے سارے ماموں بیٹھے تھے۔ اس کو لگا کہ شاید ان کا دل اپنی بہن کی تکلیف دیکھ کر پگھل جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ کس دھڑلے سے تم 17 لاکھ روپے قرض مانگ رہی ہو؟ اپنی ماں کو اس حال میں پہنچانے والی تم ہی ہو۔ بڑے ماموں کا لہجہ انتہائی کٹیلا تھا۔ جس طرح تم نے ہمیں لالچی کہہ کر ہماری ناک کٹوائی تھی، ہمارے لیے ہماری بہن اور تم اس وقت ہی مر چکی تھی۔ ایک آنسو اس کی صبر کی توہین کرتا ہوا اس کے چہرے پر گر کر پھسلتا گیا۔ وہ گھر آ کر خوب روئی۔ اس نے ہر جگہ قرض مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے، لیکن کہیں بھی کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بینک کا لون بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ امی پہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ہمت ہار رہی ہے۔ وہ اپنی ماں سے آنکھ بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اس گلٹ میں تھی کہ اس کی ماں کے مرنے کی ذمہ دار وہی ہوگی اگر اس نے کچھ نہ کیا۔ اس دن جب ہر طرف سے نا امید ہو کر وہ امی کے پاس لوٹی تو اس کا دل چاہا کہ ڈائری سے کچھ دکھ شیئر کرے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو، لیکن اس کے بیگ میں ڈائری نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ شاید وہ گما چکی ہو، کس کے ہاتھ لگی ہو، وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ شاید اس دن ٹیکسی میں گری ہو جب اس نے سیٹ پر اپنی سب چیزیں رکھی تھی۔ اگر کسی نے اس کی ساری کہانی پڑھ لی تو، اگر اس مہربان لڑکے نے۔ پھر ایک دن اچانک اس کو وہ ہسپتال کی سیڑھیوں میں دکھ گیا۔ اس کو پہلے تو لگا کہ اس کو کہیں دیکھا ہے، لیکن اس وقت وہ اتنا رو چکی تھی کہ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اوپر آ کر وہ امی سے باتیں کر رہی تھی تو اس نے خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں جکڑے پایا، جیسے کوئی اس کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس نے پھر وہی لڑکا دیکھا۔ باہر نکل کر دیکھا تو راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ شاید یہ اس کا وہم تھا، لیکن یہ کیسا عجیب سا وہم تھا۔ وہ اس لڑکے کے بارے میں کیوں سوچ رہی تھی؟ اس دن جب وہ بینک سے مایوس ہو کر لوٹی تھی، سارے راستے وہ روتی رہی۔ وہ اس نہج پر آ چکی تھی کہ وہ گھر بیچ ڈالے، لیکن وہ پھر بھی لوگوں سے امید لگائے بیٹھی تھی۔ کوئی تو مہربان نیک دل ہوگا جو اس کو قرضہ دے گا، لیکن جو انسانوں سے امید لگاتے ہیں اکثر انہیں نا امیدی ہی ہوتی ہے۔ جب وہ بہت رونے کے بعد خود کو ایک بار پھر مضبوط کر کے آئی تو اس نے پھر سے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ شاید یہ اس کا واقعی میں ہی وہم تھا۔ جب وہ اندر وارڈ میں گئی تو امی کے سرہانے ایک بک کے پڑھا تھا۔ یہ کس نے دیا؟ وہ متحیر انداز میں استفسار کر رہی تھی۔ ایک پیارا سا لڑکا آیا تھا،
بہت نیک دل انسان۔ میں نیند میں پانی کے لیے تڑپ رہی تھی، اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا شیشے سے تو میری مدد کے لیے اندر آیا۔ شریف اتنا کہ میری مدد کرنے کے باوجود وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو چھوا۔ میں نے کہا، بھائی تم تو میرے بیٹے جیسے ہو۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس نے نوٹ بک اور پینسل اٹھا کر انہیں پکڑائی۔ نام تو بھول گیا، ایسا پیارا نام، طاہا، طلحہ، آخر میں آتا ہے۔ بھول گئی میں، لگتا ہے میرے گردوں کے ساتھ میرا دماغ بھی فیل ہو چکا ہے۔ آخر میں خود اذیتی سے انہوں نے کھوکھلا کہکا لگایا۔ اس نے امی کو گھورا تھا، پھر وہ دیر تک اس بکے کو دیکھتی رہی۔ دل میں ایک سکون سا امڑ آیا تھا، کسی کے ہونے کا احساس، کسی کے خیال رکھنے کا احساس۔ شاید بہت عرصے بعد اس نے کسی انسان کی اپنائیت محسوس کی تھی۔ وہ خوش تھی، کاش وہ اس لڑکے سے مل پاتی، اس کا شکریہ ادا کرتی۔ چند پھولوں نے اس کے اندر اپنائیت کا احساس جگایا، اس کو زندہ ہونے کا احساس دلایا۔ کیا یہ وہ ٹیکسی والا لڑکا تو واقعی میں نہیں تھا؟ اس کو امی کو فوکس کرنا تھا۔ اس کے پاس آخری جو آپشن بچا تھا وہ گھر بیچنے کا تھا۔ اس نے اپنی دوست کے بھائی کے ذریعے ایک کلائنٹ ڈھونڈا جو کم داموں میں اس کا گھر خریدنا چاہ رہا تھا۔ اس کو بس گھر بیچنا تھا، کم پیسے ہوں یا زیادہ، اس کو تو بس 17 لاکھ چاہیے تھا۔ لیکن اس دن عجیب سی بات ہو گئی، اس نے پھر سے اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ کیا یہ اس کا واقعی میں ہی وہم تھا یا وہ اس کو پیچھا کر رہا تھا؟ دونوں صورتیں اس کو نہیں پسند تھی۔ وہ ہسپتال پہنچی تو ریسیپشن پر بیٹھی اس لڑکی نے مسکرا کر اس کو بلایا اور مسکرا کر اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر کے اس کو دکھایا۔ ایک بہت نیک لڑکے نے آپ کی ماں کی سرجری کے پیسے ادا کر دیے۔ ایک دم سے اس کی سانس تھم گئی، آنکھوں میں اچانک آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ ششدر سی وہاں بیٹھ گئی، اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی۔ پھر جب وہ اس فیز سے نکلی تو کھڑے ہو کر اس نے بہت منت بھرے انداز میں ٹائپ کر کے پوچھا، کیا آپ میرے محسن کا نام بتا سکتی ہیں؟ آئی ایم سوری، پلیز صرف نام۔ آئی کانٹ، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، انہوں نے منع کیا ہے، پلیز صرف نام۔ اس لڑکی نے گہری سانس لی اور پہلی بار اس کے دل نے اس کا نام پڑھا جس کی محبت میں اس کا دل ساری عمر دھڑکنے والا تھا، مصطفیٰ آفریدی۔ پوری سرجری کے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اللہ کے حضور میں سر سجدے میں گرائے ہوئے بس روئے جا رہی تھی۔ بار بار اس کے دماغ میں ایک ہی لفظ کی صدائیں گونج رہی تھی، مصطفیٰ آفریدی، مصطفیٰ، مصطفیٰ۔ امی کی سرجری بہت کامیابی سے ہوئی اور رفتہ رفتہ ان کی صحت ٹھیک ہوتی گئی۔ اس کی زندگی بالکل بدل سی گئی تھی۔ اس کا ذہن کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ بارش والے دن اس کا ہسپتال جانا، جس دن وہ رو رہی تھی پیسوں کی وجہ سے، اس دن مصطفیٰ کا دیکھنا، اور جس دن امی کا بل ادا کیا گیا اس دن بھی مصطفیٰ کا دیکھنا، تو وہ ٹھیک تھی، وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے امی کو بتایا کہ کیسے ایک نیک انسان نے ان کی مدد کی۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ یہ تمہاری ہمت نہ ہارنے کا صلہ ہے میری بیٹی، ورنہ میں تو زندگی کی امید چھوڑ چکی تھی۔ نہیں امی، یہ اس انسان کی رحم دلی تھی۔ اللہ کبھی کبھی لوگوں کو اتنا بڑا دل دیتا ہے کہ وہ کسی انسان کی اتنی مدد کرنے میں ذرا نہیں ہچکچاتے اور پھر پردہ نشین بھی رہتے ہیں۔ تم نہیں جانتی وہ کون ہے؟ نہیں امی، مجھے اس کا صرف نام پتہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ آفریدی۔ ارے ارے، امی کا چہرہ یکدم خوشی سے پھول گیا۔ یہ وہی پیارا لڑکا ہے جس نے بکے دیا تھا اور پھر سرجری والے دن بھی آیا تھا بکے لے کر، کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، وہ آپ کو مرنے نہیں دے گی۔ اللہ، ایسے پیارے انسان کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ امی اس کے بارے میں ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس کا اپنا ہو گئی۔ کیا مطلب؟ حیرت سے ادینہ نے پوچھا۔ اس کی طلاق ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ امی اداس ہو گئی اور وہ ایک ٹک امی کو دیکھتی وہاں بیٹھی رہی۔ ساری رات وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ وہیں تھا، اس کے آس پاس ہی۔ شکر تھا، اس زمانے میں کسی انسان کو ڈھونڈنا بہت آسان تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ مصطفیٰ کا پتہ ڈھونڈے، لیکن پھر وہ رک گئی۔ اس کا دل بھاری ہو گیا۔ کیا پتہ وہ یہ ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو کہ اس نے نیکی کی ہے اس کے ساتھ۔ وہ صرف ہمدردی تھی یقیناً۔ اس کو مصطفیٰ کا بھرم رکھنا چاہیے۔ اس نے خود کو روک لیا اور بہت عرصے بعد اپنے شوق میں خود کو مصروف کر لیا، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ اس انسان کو اپنے دماغ سے نکال ہی نہیں پا رہی تھی۔ گھوم پھر کر وہ اسی کی تصویر بنانے لگ جاتی۔ جلدی اس کا کمرہ مصطفیٰ کی تصویروں سے بھر گیا، اور یہ تصویریں اس کی صرف 3-4 بلا واسطہ ملاقاتوں کی مرہون منت تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکتا نہیں تھا، وہ بس کھو سی جاتی تھی، اور اس کو نہ پا کر بھی بہت خوش تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جبران کی طرح بہت ہینڈسم ویل ڈریسڈ انسان تھا۔ شاید جبران کو دیکھ کر اس کا دل اس لیے دھڑکتا تھا کہ وہ صرف ہینڈسم تھا، وہ صرف لڑکپن کا ایک کرش تھا۔ شاید محبت تو اب ہوئی تھی، شاید۔ یہ سوچتے ہی وہ اس بات سے منکر ہو جاتی، لیکن اس حقیقت سے بھاگتے بھاگتے آخر کار وہ تھک ہار کر ہار مان گئی۔
اس نے مصطفیٰ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اس کو ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ مصطفیٰ جس اسپیشل چلڈرن کے اسکول کے ساتھ منسلک تھا، ان کے انسٹاگرام پیج پر اکثر بچوں کی گروپ فوٹوز لگائی جاتی تھی جس میں مصطفیٰ ہوتا تھا۔ ادینا نے مانچسٹر کی ایک آرٹ گیلری کے لیے اپنی پینٹنگز بھیجنا شروع کی، اس امید پر کبھی وہ اس کو اعزازی طور ڈسپلے کریں گے اور اس کو بلایا جائے گا۔ وہ مانچسٹر کی ہر آرٹ گیلری کو اپنا پورٹ فولیو بھیجتی، ان کے ویب سائٹس پر دیے گئے ای میل پر لمبے ای میل کرتی۔ وہ پر امید تھی کہ اس کے آرٹ کو دکھانے کے لیے کوئی آرٹ گیلری تو دلچسپی رکھے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مانچسٹر کی دی آرٹ روم نے اس کی پورٹ فولیو کو دیکھ کر اس کے آرٹ کو ڈسپلے کرنے کی حامی بھری اور اس کو انوائٹ کیا۔ یہ ایک خصوصی نمائش تھی جس میں دنیا بھر کے اسپیشل لوگوں کے آرٹ کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس نے امی کو یہ خبر سنائی اور پوری رات اس کی مسکراہٹ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ مصطفیٰ کو بھی اس سے محبت ہوگی یا نہیں، وہ تو بس اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے؟ سچ میں؟ سیریسلی؟ وہ خود سے ہی باتیں کرتی، خود سے ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کی سانسیں تھم چکی تھی۔ اس پینٹنگ کے سامنے کھڑی لڑکی جس نے لمبا اوور کوٹ پہنا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ سانسیں تھامے اس کی طرف بڑھا تھا۔ 2 قدم کے فاصلے پر وہ رکا، اس کی سانسیں ہنوز تھمی ہوئی تھی۔ وہاں وہ لڑکی پیچھے پلٹی۔ مصطفیٰ کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئی، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ وہاں وہ گھبرا کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ شاید یہ اس کا خواب ہو، یا پھر وہ اب بھی ان انسانوں سے دور بھاگتا تھا جو اس کے دل کے قریب ہوتے تھے۔ ادینا فوراً آگے آئی، اس کے ہاتھوں نے بولنا شروع کیا اور اس کی آنکھوں نے بھی۔ آپ سامنے آنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر اس کو لگا کہ اس کو شاید سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکال کر ٹائپ کیا۔ مصطفیٰ نے پڑھتے فوراً گہری سانس لی، خود کو کمپوز کیا اور سائن لینگویج سے اس کو جواب دینے لگا۔ مجھے سامنے آنے سے واقعی میں ڈر لگتا ہے۔ ادینا جس کا منہ حیرت سے کھلا تھا مسکراہٹ میں بدلا۔ آپ کو میری زبان بولنا آتی ہے؟ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ سیکھی ہے۔ اس نے توقف کیا۔ مصطفیٰ کا دل دھڑکا لیکن وہ خود پر قابو کھو چکا تھا۔ آپ کے لیے۔ ادینا کی مسکراتی نظروں میں حیرت کی تتلیاں رقصہ ہوئی۔ مصطفیٰ کو فوراً ہی اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو گڑبڑایا اور جلدی سے کہا سوری، پھر سے فوراً مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ ادینا نے پھر سے روک لیا۔ آپ ایسے ہر کسی سے بھاگتے ہیں۔ خیر، اس میں سوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے برا نہیں لگا۔ ادینا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا دی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کیے جا رہے تھے۔ نہیں، صرف ان سے بھاگتا ہوں جو میرے دل کے قریب ہوتے ہیں۔ مجھے ان کے کھو جانے کا ڈر لگتا ہے۔ مجھے کوئی چھوڑ تو نہیں جائے گا، یہیں گما رہتا ہے۔ مجھے بھی، وہ مسکرائی۔ کیوں نہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس گما کو یقین میں بدلیں؟ مصطفیٰ نے اس آنکھوں میں ایک بار پھر سے دیکھا۔ وہاں یقین کے ایک نئے سفر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا اور ادینا اس کو۔ پھر مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ادینا کی نظریں اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں تک آئی۔ دونوں کی آنکھیں اقرار کے گیت گا رہی تھی، یقین کی، جہاں دور دور گما کا کوئی بسیرا ہی نہیں تھا۔ باہر کنمن بارش برس رہی تھی، لیکن اس دفعہ بارش کے راگ ملہار میں دکھ کی لے کا فقدان تھا۔ وہ دونوں پینٹنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہماری ملاقات ہمیشہ اتفاقاً بارش میں ہوتی ہے، یوں جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے۔ ادینا مسکرائی۔ بالکل جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے، اتفاقیہ ملاقاتیں اور پھر پیار ہو جانا۔ وہ مسکرایا۔ اس بار وہ اپنے اقرار محبت پر ذرا نہیں ڈرا۔ جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے، اس کے صفائی دینے پر وہ کھل کر مسکرائی۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میں نے بھی انجوائے کیا، تھوڑا ڈفرینٹ تھا، اچھا تھا، لائٹ سا تھا، کچھ اتنا وہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کہیں کہ یار کیا تھا، بس اچھا تھا، اچھی سٹوری تھی، تھوڑی ڈفرینٹ بھی تھی۔ مجھے پڑھتے ہوئے مزہ آیا، یقیناً آپ لوگوں نے سنتے ہوئے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے دوسرے چینل بکس فار ایور پر نیلم ریاست کا بہت ہی اچھا ناول سٹارٹ کیا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا تو بہت غلط کیا ہے۔ ایک تو یار ستم گر ہے اور دوسرا ہے ایک لفظ محبت، اور اس کے علاوہ ایک اور تیسرا ناول بھی میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ وہ پتہ نہیں میں کس چینل پر شروع کروں گی، لیکن جس پر بھی کروں گی آپ لوگوں کو اس چینل پر بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ویسے تو آپ لوگ تینوں چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جدھر بھی میں جو بھی ناول سٹارٹ کروں آپ لوگوں کو اس کا لنک دے دوں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔